وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق۔ اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنی سی پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر نگہبان ہے۔ تو جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کرنا، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو انٹلیکچوئل اسلام کے اس پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اس حوالے سے کہ اس وقت دنیا کے اندر بہت سارے ایشوز چل رہے ہیں، چاہے وہ غزہ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو صورتحال جاری ہے اس کا مسئلہ ہو، یا وہ ہماری معاشی صورتحال ہو، دیگر مسئلے ہوں۔ لیکن جو ایلیفنٹ ان دا روم ہے، یعنی جو مسئلہ ہے کہ واٹ از ایلنگ دا مسلم ورلڈ، آج مسلمان اتنے بے بس کیوں ہو گئے ہیں، آج مسلمان اتنے ان افیکٹو کیوں ہو گئے ہیں کہ وہ دنیا کے ان معاملات پر، ان ایشوز پر ان کا نہ کوئی ان کا اثر ہے، نہ کوئی ان کا اوپینین ہے، نہ کوئی ان کی بات ہے، ان کا وزن ہے۔ آخر مسلمان بے وزن کیوں ہو گئے ہیں؟ وہ کیا چیز ہے؟ واٹ ایلز دا مسلم ورلڈ؟ اور جیسے کہ آپ ہمارے پوڈ کاسٹ میں دیکھتے ہیں کہ ہم صرف مسئلے کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے بلکہ اس کے حل کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ تو یہی آج ہمارا انشاءاللہ موضوع رہے گا، اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اکمل صاحب۔ تو ڈاکٹر صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو آج ہی ہم نے جو ٹاپک چنا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ میرے خیال میں ہم جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ دیکھیں دنیا میں یہ ایشوز چل رہے ہیں، جیسے میں نے غزہ کی بات کی، توہین رسالت کا ایشو ہوتا ہے، مسلمانوں کے جذبات بھی بھڑکتے ہیں، انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ ایز اے ہول ہم وہ افیکٹونیس لوز کر چکے ہیں، اور ہماری جو بات ہے اس کے اندر کوئی وزن نہیں ہے۔ حالانکہ 1.5 ارب سے زائد مسلمان ہیں دنیا میں۔ اگر ہم ذرا اپنے جو لبرلز ہیں یا ہمارے جو سیکولرسٹ ہیں ان کی بات کریں تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی مسلمان دنیا کیا پروڈیوس کر رہی ہے، کیا دے رہی ہے دنیا کو، چاہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات ہو، چاہے وہ سولوشنس کی بات ہو، اوور آل تو ایک بڑا کرٹیکل ان کا ویو پوائنٹ ہوتا ہے کہ جی مسلمان جو ہے وہ کمپلیٹلی دنیا کے ورلڈ سٹیج کے اوپر ایک اپنا افیکٹ، جو اپنا پرپز ہے، اپنا ویٹ ہے، وہ لوز کر چکے ہیں۔ تو ہاؤ ڈو یو سی دس؟ اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں۔ جی بالکل، اور ایکچولی یعنی ریالٹی آن دا گراؤنڈ شاید اس سے زیادہ ڈارک ہے۔ یعنی جس ایریا کو فرٹائل کریسنٹ کہا جاتا ہے، مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک، دنیا کے بہترین یعنی جیو پولیٹیکلی لوکیشن کے لحاظ سے بھی اور ریسورسز کے لحاظ سے بھی، ہم ہر طریقے سے دنیا کا پوری کی پوری میں کہوں گا پولیٹیکل سیٹ اپ کے سینٹرل نوڈ کے طور پر بیہیو کرنے والی قوم ہونا چاہیے تھا، اور ایکچولی ہم رہے۔ یعنی مسلمانوں کی اگر تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے تو کم و بیش 1200 سال کسی بھی قوم کے لیے بہت ایک اچھا خاصا بڑا ٹائم پیریڈ ہے، اور اس ٹائم پیریڈ کے اندر بحیثیت ایک لیڈنگ نیشن کے ہونا، دنیا کی جو ہے تو نمبر 1 پاور ہونا، سپر پاور ہونا 1000 سال کے لیے کنٹینیوسلی، دس از سم تھنگ جو کہ آپ کو انپیرلڈ ملے گا پوری انسانی تاریخ کے اندر۔ اور اس کا یہ نہیں تھا کسی ایک ریجن کے اندر، فرام مراکش سے لے کر اور آگے چائنا تک، نیچے انڈونیشیا تک، آپ کے پاس ایک پورا جتنے بھی نون ہیومن سویلائزیشن تھی اس میں جو ہے تو 1000 سال کے لیے آپ ڈومینیٹ کر رہے تھے۔ ایسی قوم کا اس مقام پر ہونا جو آپ ذکر کر رہے ہیں، دس از شاکنگ۔ یہ وہ سوال ہے جس کو کہ دیکھنا چاہیے کہ یار ہوا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ایسی قوم جو کہ یعنی، اور اچھا جب میں قوم کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اٹس ویری انٹرسٹنگ، کیونکہ یہاں پر تھوڑا سا جو ہے آج کل کی کنونشنل جو قوم کی ڈیفینیشن ہے اس سے ہٹنا پڑتا ہے، کیونکہ اسلام کا جھنڈا،
اسلام کو اگر میں ٹارچ کہوں نا، اسلام کی مشل لے کر اگر عرب چلے تھے تو یہ نہیں تھا کہ وہ کنٹینیوسلی عرب ہی لے کر چلتے رہے. تو عربوں سے وہ ایرانیوں کی طرف بھی شفٹ ہوا، ایرانیوں سے جو ہے تو وہ بربر، اور بربروں سے ترکوں کو، اور ترکوں سے ہندوستان. مختلف جگہوں پر مختلف لوگ جو ہیں، مختلف ایتھنیسٹیز جو ہیں، تو وہ لوگ آگے بڑھے، اسلام کے مشن کو جو ہے تو انہوں نے اڈاپٹ کیا اور اس کو پہلے سے بہتر کی طرف وہ لے کر گئے. یعنی کہ وہ کسی پرٹیکولر رنگ، نسل یا علاقے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ ایک ڈائیورسفائڈ گروپ تھا، اور ہر ایک نے جی بالکل اسلام کے مشن کو اڈاپٹ کیا، اس کے اندر پرویا گیا ایک امت کے طور پر. تو قوم کے بجائے شاید امت کا لفظ جو ہے جی بالکل. تو دیٹس وائی آئی مین سم ٹائم جیسے اسلام کی تاریخ، اسلام کی بات آتی ہے تو لوگ ازیوم کر جاتے ہیں کہ شاید ہم عربوں کی بات کر رہے ہیں، یا مے بی ہم ترکوں کی بات کر رہے ہیں، بلکہ نہیں. اس مشن میں، اس تاریخ کے اندر ہر رنگ نسل نے اپنا حصہ ڈالا، اور اسلام کو اپنے سے، یعنی جس چیز میں کہوں گا جس طریقے سے انہوں نے اس کو حاصل کیا تھا، وراثت میں ان کو ملا تھا، اس سے بہتر کی طرف وہ لے کر گئے ہیں. اچھا، اس سب میں جو ہے تو ایک بڑی امپورٹنٹ ڈسٹنکشن تھی، اینڈ دیٹ واز اے سینس آف رائچیسنس. ٹھیک ہے، کہ مسلمان وہ بھلے وہ ٹمبکٹو کے اندر منسا موسیٰ کی بات ہو، یا جو ہے تو وہ عالمگیر کی بات ہو ہندوستان کے اندر، یا سلیمان اعظم ہو خلافت عثمانیہ کے اندر، دنیا کے جس کونے میں بھی آپ اٹھا لیں، دے ہیڈ اے سینس آف سپیریورٹی، دے ہیڈ اے سینس آف رائچیسنس، کہ ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت ہے، ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام ہے، عقیدہ ہے، اینڈ دس از بیٹر دین اینی تھنگ جو کہ دنیا کے اندر یعنی ایکسسٹ کرتا ہے. صحیح. اچھا، ویسے لیکن جس طرح اب ہمارے جو ملک میں جو ایک، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن جو ایک لاٹ ہے، لبرل لاٹ ہے، جن کو جو یہ کہتے ہیں کہ یار اصل میں تو ہمارا ہیرو محمد بن قاسم نہیں تھا، ہمارا ہیرو تو راجہ طاہر تھا، یا محمود غزنوی کو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو اصل میں بت شکن نہیں ہے، بلکہ وہ تو اس کو ڈاکو کہتے ہیں، یہاں پہ وہ ڈاکے ڈالنے آتا تھا، اور وہ ریلیٹ کرتے ہیں اس موئنجو دڑو یا ہڑپا کی تہذیب کے ساتھ، اپنے آپ کو ریلیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو آئیڈینٹی ہے ایز اے مسلم امہ، یہ کیوں ایک اس کو اون کرنے میں کیوں ایک ریلکٹنس ہے، یہ کانفیڈنس کیوں نہیں ہے کہ ہم اون کریں اس چیز کو، کہ ہم کہاں پر لائے کرتے ہیں، ہم کس کے ساتھ لائے کرتے ہیں؟ یہ آپ کو کیوں ہمارے لبرلز کے اندر، اور خاص طور پہ ہماری لیڈس کے اندر یہ مسئلہ کیوں نظر آتا ہے؟ دیکھیے، اس میں دو میں چیزیں سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نمبر ایک بات تو جس تھیسس کے ساتھ ہم نے پورا یہ پروگرام شروع کیا ہے، کہ جہاں امت آج سٹینڈ کرتی ہے، دس از ایب نارمل، دس از ناٹ سم تھنگ جو کہ ایک ایسی عظیم امت کے ساتھ جو کہ 1200 سال دنیا کے اوپر بحیثیت ایک لیڈنگ نیشن کے ایکسس کرتی ہو، اس کے ساتھ ہو رہا ہو. اس کانٹیکس کے اندر، اور جیسے میں نے کہا کہ امت بھلے دنیا کے کسی بھی حصے میں آپ اٹھا کر اس کو دیکھتے ہیں، اٹ ہیڈ اے سینس آف سپیریورٹی. یہ سینس آف سپیریورٹی ہم نے لوز کیا ہے، یہ سینس آف رائچیسنس ہم نے لوز کیا ہے. اسلام نے جو ہمیں وہ پولیٹیکل سیٹ اپ کے، پولیٹیکل سسٹم کے لحاظ سے ہو، گورننس کے لحاظ سے ہو، اکانومی کے لحاظ سے ہو، سوشل سیٹ اپ کے لحاظ سے ہو، فارن پالیسی کے لحاظ سے ہو، دنیا کے اندر اپنے وجود کے حوالے سے ایک انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے ہو، ہم نے کانفیڈنس لوز کر دیا. اور اس کا ایک نتیجہ ڈائریکٹ یہ نکلا کہ ہمارے اوپر جو ویسٹرن کولونیل نیشنز ہیں، ڈائریکٹ رول حاصل کیا، وہ بھلے فرینچ ہوں، برٹش ہوں. اینڈ ون آف دا تھنگز دے ریکگنائز کہ ان کا ایک دشمن، یعنی دشمن نمبر ایک جو ہے تو وہ مسلمان ہیں، کیونکہ دے ہیو اے ویری اسٹرانگ سینس آف ہسٹری کے ساتھ بھی اٹیچمنٹ ہے، اور ایک سینس آف سپیریورٹی ایگزسٹ کرتا ہے، اور اس کو توڑنا ہے. اس کے لیے ایک پالیسی جو انہوں نے اڈاپٹ کی تھی وہ تھا مسلمانوں کو اپنی تاریخ سے کاٹ دینا. نئی آنے والی جنریشنز ہیں، نئے آنے والے جو بھی مطلب پاپولیشنز ہیں، دے شوڈ ناٹ نو کہ ان کی تاریخ کیا تھی. اس کے لیے 2-3 جو ہیں فارمولاز استعمال کیے گئے. کہیں پر جو ہے تو رسم الخط بدل دیا گیا. مصطفیٰ کمال نے ترکی کے اندر جو ہے جو ترکش زبان کا رسم الخط تھا اس کو عربک سے بدل کر لیٹن کی طرف لے کے چلا گیا. انڈونیشیا کے اندر بھی یہی ہوا. کہیں پر جس زبان کے اندر پورے کا پورا وہ کلچر ایگزسٹ کرتا تھا، جیسے ہندوستان کی بات آتی ہے، ہندوستان پاکستان کی بات آتی ہے، تو پرشین ہماری میں کہوں گا کہ وہ لنگوا فرانکا تھی، جس کی بیسس کے اوپر پورے گورنمنٹ کا سسٹم چل رہا تھا. ہمارے ریکارڈز وغیرہ، ہمارے کورٹ کے ریکارڈز، ہماری ساری چیزیں جو تھی تو وہ پرشین زبان فارسی کے اندر تھیں. انگریز نے آ کر پرشین زبان کو سائڈ پہ کر کے اردو کو آگے کر دیا.
پوری کے پورے آنے والے جنریشنز اپنی تاریخ سے کٹ کر رہ گئی کہ ہم ایک خطے کے اوپر 800 سال حکومت اس طریقے سے کرتے رہے کہ مختلف مذاہب، مختلف رنگ، مختلف جو ہیں تو زبانوں کے حامل لوگوں کو ہم نے جمع کر کے ان کی ایفرٹس کو کمبائن کر کے دنیا کی سب سے بڑی اکانومی بنا دیا. عالمگیر کے وقت میں 27% GDP ہندوستان پروڈیوس کر رہا تھا. آج ہمارا نوجوان، آج ہمارے ریسرچرز، آج ہمارے اکیڈیمیا، ان کے پاس ایکسس نہیں ہے کیونکہ ان کو پرشین نہیں آتی. اگر وہ ایکسس کرنا چاہتے ہیں کہ مغل کس طریقے سے حکومت کر رہے تھے، سب سے پہلے ان کو پرشین سیکھنی پڑے گی، پھر اس کے بعد وہ جا سکتے ہیں. ہمیں ہماری تاریخ سے کاٹا گیا ہے. ہم آج اگر اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، بالکل جس چیز آپ نے کہا نا، ہم ہڑپا اسٹڈی کر لیں گے، ہم موئنجو داڑو اسٹڈی کریں گے، ہم گندھارا کو اسٹڈی کریں گے، مگر ہم یہ اسٹڈی نہیں کریں گے کہ یار 1000 سال میں نے اس خطے کے اوپر حکومت کی ہے تو میں نے کیسے کی ہے. ہمیں نیریٹیوز دیے گئے، ٹھیک ہے. آج نیشن اسٹیٹ کا پورا نیریٹو اگر دیکھا جائے تو اس کو ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے، جس کے تحت پوری دنیا کو تقسیم کیا گیا ہے. سائکس پیکو کے ایگریمنٹس کے مطابق ہماری زمینوں کو تقسیم کر دیا گیا. ریڈ کلیف کے اور اسی طریقے سے ڈیورنٹ کے جو ہیں تو تقسیموں کے مطابق ہماری زمینوں کو، ہمارے ریسورسز کو تقسیم کر دیا گیا. اور آج ہم ان کو اون کرتے ہوئے اور ان لکیروں کو جو کہ آج کل کے زمانے کے یہ پولیٹیکل میں کہوں گا مینوپولیٹرز تھے، ان کی بیسس کے اوپر ہم کہہ رہے ہیں کہ محمود غزنوی اس لکیر کے اس طرف سے چونکہ آیا تھا تو اس لیے یہ اس علاقے کا نہیں تھا، اس طرف کا تھا. صحیح، ٹھیک ہے نا. اٹس اے ویری، میں کہوں گا کہ ایک ٹوسٹڈ ٹیک ہے نا ہماری اپنی تاریخ کے اوپر. حالانکہ اصل جو بات تھی محمود غزنوی کا، اگر جھگڑا بھی کہنا چاہیں یا اس کے جس کے ساتھ واسطہ پڑا تھا، وہ تو ہندو شاہی حکومت کے ساتھ تھی نا، جس کا دارالحکومت کابل تھا. ٹھیک ہے، ہندو شاہی حکومت کابل میں تھی، اور وہاں پہلے کابل اور پشاور اور لاہور اور ملتان اور آہستہ آہستہ ایکسپینڈ کرتے 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 غزنی جو ہے تو وہ سومنات تک پہنچ گئے. اور یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے، اگین میں اسی سینس آف رائچسنس اور سینس آف سپریورٹی کی طرف واپس جاؤں گا. دیکھیں، یہ جو آج کل کے نیشن اسٹیٹس کے ڈربے بنے ہوئے ہیں، یہ ان نیچرل ہے، یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے. انسان جو ہوتا ہے تو جب کسی دوسرے پر ظلم کو دیکھتا ہے، جب کسی دوسرے کو تکلیف میں دیکھتا ہے، آگے بڑھ کر ریسکیو کرتا ہے. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر اکمل، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ان نیچرل سچویشن ہے، اور جو مسلمان نیشن اسٹیٹس میں ڈیوائیڈڈ ہیں یہ بھی ایک ان نیچرل چیز ہے. اور آپ نے یہ بھی بات کی کہ مسلمان کانفیڈنس لوز کر چکے ہیں اسلام کے اندر ایز اے سولوشن. تو اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں، یعنی ڈکلائن جس کی آپ نے بات کی ہے، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ 1924 میں مسلمانوں کے پاس ایک پولیٹیکل اتھارٹی، ایک ریاست موجود تھی جو کہ مسلمانوں کی ایک ریپرزینٹیٹیو ایک ریاست تھی، اسلام کی ایک ریپرزینٹیٹیو ریاست تھی. تو کیا ایسے عوامل تھے، کیا فیکٹرز تھے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ایک ایسی قوم یا ایسی امت جو کہ 1000 سال سے دنیا کو لیڈ کر رہی ہے، وہ اس نے کیسے اس سولوشن پر سے، اس سسٹم پر سے ٹرسٹ لوز کر دیا؟ ہاؤ ڈڈ دس ہیپن؟ یعنی یہ ڈکلائن کا پروسیس یہ ایک دن میں تو نہیں ہوا نا، تو ہاؤ ڈڈ اٹ ہیپن؟ دیکھیں، رفلی اگر میں انگلی رکھنا چاہوں تو 1696، اچھا، اوکے، 1696 میں یعنی ایک جنگ ہوئی تھی بٹوین دی آسٹرین ہنگیرین امپائر، مطلب اس ٹائم جو ہیبسبرگس تھے ان کے درمیان میں اور خلافت عثمانیہ کے بیچ میں، اور اٹ واز اے اسپیکٹیکولر ڈیفیٹ. اینڈ فالوئنگ دیٹ ڈیفیٹ مسلمانوں کو مسلسل جو ہے تو شکست پہ شکست ملنا شروع ہوئی. 1706 میں عالمگیر صاحب ہندوستان میں فوت ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بھلے جو ہیں تو یعنی جو اس کو مغل سلطنت کہہ لیں، اس میں جس طریقے سے ایک کے بعد ایک سلطان بدلتا رہا، اور پھر 1757 تک جو ہے تو وہ اتنی فریگمنٹیشن ہو چکی تھی کہ مغل سلطنت بس وہ دہلی کی حد تک تھی، اور وہ بھی مرہٹوں کی حفاظت میں. اور وہاں سے انگریزوں کا آگے بڑھنا، کہیں پر فرینچ آگے بڑھ رہے ہیں، کہیں یہی پورا حال افریقہ کا بھی تھا. ہم شکست پر شکست کھاتے جا رہے تھے. میں مطلب خالی اس ایک وہ کنکلوژن میں ڈرا کر لوں نا، کیونکہ دیکھیں ہمیں ملٹری میدان میں تو اس سے پہلے بھی شکست ہوئی ہے. جب تاتاری آئے تھے تو اس وقت بھی شکست ہوئی تھی. اس وقت تو انہوں نے آ کے بغداد تک کو جو ہے وہ سیک کر دیا تھا، اور خلیفہ کو انہوں نے شہید کر دیا تھا. تو اس کے باوجود بھی مسلمان باؤنس بیک کیے تھے. لیکن اس دفعہ کیا ایسا ڈفرینٹ تھا
کہ مسلمان کیا صرف یہ ایک ملٹری میدان میں شکست تھی جو کہ ڈکلائن کا باعث تھی؟ نہیں، وہ یہی تو وہ چیز ہے کہ ایکچولی یہ جو مسلسل آپ کا آلموسٹ 100 ایئرس کا پیریڈ ہے، 1700 سے لے کر 1800 تک، ہم پورے کے پورے وہ بھلے جو ہے تو جیسے میں نے کہا وہ مراکش سے اٹھا کر آپ ہندوستان تک آگے تک چلے جائیں تو کنٹینیوسلی ڈیفیٹس پر ڈیفیٹس آ رہی تھیں. اینڈ دیٹس ویئر جو ہمارے ڈیسیشن میکرز ہیں، ہمارے دانشور ہیں، ہمارے اب میں کہوں گا مقتدر جو بھی ارباب اختیار تھے، اینڈ دے اسٹارٹیڈ ٹو ڈاؤٹ. ان کو انگریز کی، ان کو فرینچ کی، ان کو یورپ کی جو انڈسٹریلائزیشن تھی، اٹ واز امپریسنگ دیم. وہ چکا چوند جو ایک میں کہوں گا کہ زبردست قسم کا برائٹنس تھی، اینڈ دے ور میزمرائزڈ بائی اٹ کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، اینڈ وٹ ڈو دے ہیو، جس کے بیسس کے اوپر وہ تو آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. دیکھیں جس ٹائم آپ نے تاتاریوں کی بات کی، جس ٹائم آپ نے اگر صلیبیوں کی بات کرتے ہیں، بیت المقدس کا چلا جانا ہے، صلاح الدین ایوبی صاحب کا ہو، وہ جو ہے تو ملک الظاہر بیبرس کی بات ہو، قطز کی بات ہو، یہ جتنے بھی مطلب تھے ایٹ دیٹ ٹائم، ہم نے اپنے سسٹم کے اوپر، اپنی آئیڈیالوجی کے اوپر ٹرسٹ لوز نہیں کیا تھا. یہاں پہ فرق صرف یہ آ رہا تھا کہ وی ور سینگ دیم امپریسڈ. ہم ان کے روب میں جا رہے تھے فکری طور پر کہ یار دے ڈوئنگ سم تھنگ. یہاں پر مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ہمیں لڑنا نہیں آتا، کیونکہ پہلی جنگ عظیم میں آپ دیکھ لیجئے ہم نے قتل امارہ میں عراق کے اندر انگریزوں کو شکست دی. گیلی پولی کی جنگ ہے، اس میں تقریباً جو ہے تو 2.5 سے 3 لاکھ فرینچ اینڈ برٹش سولجرز، وائٹ سولجرز، کانسکرپٹس نہیں تھے ان کی کالونیز وغیرہ سے، یہ ڈائریکٹلی ان کے اپنے گورا فوج تھی جس کو جو ہے تو خلافت عثمانی کی فوج نے شکست دی تھی. اچھا، لیکن پھر اگین سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے نا کہ اسلام تو وہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے وہی اسلام چلا آ رہا ہے اور وہی اسلام تھا جو مسلمانوں کے پاس تھا. تو یہاں پر ایسا کیا ڈفرینٹ ہوا کہ وہ وائی دے اسٹارٹیڈ لوزنگ دا ٹرسٹ ان اسلامک سولوشنس؟ کیا ان کی اسلام کی انڈرسٹینڈنگ ویک ہو چکی تھی؟ کیا یہ ریزن تھی، یا ان کو مغرب کی طرف سے ایک فکری جلغار کا سامنا تھا؟ دیٹ واز دا مین ریزن کہ کیوں یہ ٹرسٹ لوز ہوا. کیونکہ دیکھیں نا، ہمیں نظر آتا ہے کہ ترکوں کے اندر سے، خلافت عثمانیہ کے اندر سے ینگ ٹرکس اور اس طرح کی تحریکیں بھی پیدا ہوتی ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کا ڈیمانڈ کرتی ہیں، جو کہ اس چیز کی ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل ریپبلک ہونی چاہیے. یہ آئیڈیاز جو تھے، یہ مسلمان کیوں ان کو ایکسیپٹ کر رہے تھے؟ کیا یہ ان کی انڈسٹریل ریولوشن یا اس چیز کا نتیجہ تھا کہ وہ ان کے افکار کو اپنانے کی طرف راغب ہو رہے تھے؟ نہیں، دیکھیں سب سے پہلی تو جیسے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ ہمیں جنگوں میں زبردست طریقے سے شکستیں مل رہی تھیں، ایک کے بعد ایک شکست مل رہی تھی. اینڈ ایکچولی یہ ایک پورا کا پورا ایک علیحدہ کانٹیکسٹ ہے کہ فرام راؤنڈ اباؤٹ 1700 سے لے کر آپ 1914 کی پہلی جنگ عظیم تک آپ دیکھیں گے تو جو عثمانی خلافت ہے اس کو شاید 5 سال پیس کے نہیں ملتے. اگر وہ رشیا سے جنگ نہیں کر رہا تو فرانس سے کر رہا، فرانس سے نہیں کر رہا تو انگلینڈ سے کر رہا، انگلینڈ سے نہیں کر رہا تو رشیا کے ساتھ. اچھا، ہر بار یعنی اگر رشیا کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے تو فرانس اور انگلینڈ سگے بن کے آ جائیں گے، اگر انگلینڈ فرانس کے ساتھ ہو رہی ہے تو رشیا سگا بن کے آ جائے گا. اینڈ کنٹینیوسلی ایک اسٹیٹ آف وار رہ رہی ہے، اور اسی اسٹیٹ آف وار کے اندر ہمیں ان کو ان کی ٹیکنالوجیکل اور ان کی انڈسٹریل جو پروگرس ہے، دس از سم تھنگ جو کہ ایک کوشچن کے طور پر ایگزسٹ کرتی ہے کہ وائی آر دے موونگ اہیڈ اینڈ وی آر لیونگ بیہائنڈ. اب اس میں جو سب سے بنیادی ایک چیز آ جاتی ہے کہ وائی ڈڈ وی بیکم انکیپیبل آف ایڈریسنگ دیٹ ریالٹی، مطلب یہ سب سے بنیادی سوال ہے. تو ایک مخصوص ٹائم کے اوپر عربی زبان جو ہے تو وہ اسٹیٹ فنکشن سے جدا ہو گئی. اچھا، ٹھیک ہے نا. عربی زبان جو ہے دیکھیں اسلام کی روح ہے، اسلام کی جان ہے. اسلام کا جو ریلیجیس ٹیکسٹ ہے، وحی ہے، وہ عربی زبان میں، قرآن عربی زبان میں، عربی زبان کا معجزہ ہے. ٹھیک ہے، حدیث عربی زبان کے اندر ہے. بغیر عربی زبان جانے ہوئے نہ ہم اجتہاد کر سکتے ہیں، بغیر عربی زبان جانے ہوئے ہم جو ہیں تو فقہ کو پریکٹس نہیں کر سکتے. تو عربی زبان کو ریاستی افیئر سے جدا کر دینا اور یہ پھر دعویٰ بھی رکھنا کہ ہم اسلام امپلیمنٹ کر رہے ہیں، تو یہاں پہ ایک مس میچ ہے. ٹھیک ہے، اسلام کی روح، اسلام کی جان، اسلام کی اصل سمجھ جو ہے تو وہ عربی زبان کے ساتھ اس کا انٹیگریٹڈ ہونا ہے. آپ اس کو بیچ میں سے جدا کر لیں گے تو پھر اس کے بعد اسلام شاید ایک روایت بن کر رہ جائے گا، ایک آئیڈیالوجی نہیں ہوگا. تو اسلام روایتاً پریکٹس کیا جا رہا تھا
اور یہاں پہ وہ مسئلہ آ جاتا ہے جو آپ نے ابھی مینشن کیا نا کہ اچھا یار اتنے عرصے سے ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو پھر کیسے ہم نے ٹرسٹ کیسے لوز کر دیا، کیونکہ اب اسلام کو بحیثیت ایک سولوشن کے نہیں دیکھا جا رہا تھا بلکہ اسلام کو ایک روایت کے طور پر دیکھا جا رہا تھا، اور روایتیں تو چینج ہوتی رہتی ہیں، اور روایتوں کے چینج ہونے میں اگر کوئی بندہ مزاحمت کر رہا ہے تو کہتے ہیں یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہو. ٹھیک ہے، ہم سب مطلب اپنے خاندانی روایتوں کو جانتے ہیں، اپنے علاقے کی روایتوں کو جانتے ہیں، اور روایتیں ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں چینج ہو رہی ہوتی ہیں. تو اسلام ایک روایتی میں کہوں گا پروڈکٹ بن چکا تھا، ایک آئیڈیالوجی نہیں رہا تھا. اس سے اس کی فہم کمزور ہونا شروع ہو گئی تھی، اور اس کی سب بہت بڑی وجہ جو تھی تو وہ صرف اور صرف عربی زبان سے جدا ہونا ہے، ہمارے ریاستی معاملات کا عربی زبان سے جدا ہونا ہے. تو دس از سم تھنگ اگین یہاں پر بڑا امپورٹنٹ ہے. میں وہ نقطہ سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کلونیلسٹ لوگوں کا، کلونیلسٹ پاورز جس ٹائم ہمارے علاقوں کے اندر آئے، ون آف دیئر اسپیکٹیکولر سکسیس کہ انہوں نے ہم میں سے ایک ایسی لاٹ پروڈیوس کی، ہم میں سے ایسے لوگ پروڈیوس کیے جو دکھنے میں تو ہم جیسے تھے مگر وہ ان کے آئیڈیاز پر بلیف رکھتے تھے، ان کے آئیڈیاز کو کیری کرتے تھے، بھلے وہ سپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ کی بات ہو، بھلے اس کا تعلق جو ہے تو وہ یوٹیلیٹیرینزم کے ساتھ ہو، بھلے اس کا تعلق جو ہے تو یہ نیشن اسٹیٹ کے آئیڈیاز کے ساتھ ہو، نیشنل سوورنٹی کے ساتھ ہو، انڈیویجول سوورنٹی کے ساتھ ہو، انڈیویجول فریڈمز کے ساتھ ہو. اینڈ یہ جو لاٹ تھی یہ آئیڈیلائز کرتی تھی ویسٹ کو، اور اپنی عوام کو ڈسپائز کرتی تھی، اپنی عوام کو جو ہے تو وہ لک ڈاؤن کرتے تھے کہ یار یہ کہاں، یہ لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ آگے جاتے نہیں ہیں، یہ ان کو فالو نہیں کرتے، ان کے مطابق ہونا نہیں چاہتے. یہ سچی بات ہے، آپ جو آپ ڈسکرائب کر رہے ہیں یہ آج 100 سال گزرنے کے بعد بھی آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے، اپنے درمیان نظر آئیں گے آپ کو، جو کہ ایگزیکٹلی جو آپ نے ڈسکرائب کیا اس کے اوپر پورے 100% پورے اترتے ہیں. دیکھیں یہاں پر جو اصل چیز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پروجیکٹ ابھی بھی پروجیکٹ از گوئنگ آن. بالکل. دیکھیں کیوں ہمارے اکانومی کو دیکھیں، اب یہاں پر مثلا مثال کے طور پہ اکانومی کی بات آ جاتی ہے. ابھی اورنگزیب صاحب جو ہیں تو ہمارے فائنانس منسٹر بنے، وہ کیا کرائٹیریا، کیا کوالیفیکیشن، کیا کیوں ورلڈ بینک کے کسی ہم رضا باکر صاحب ہمارے اسٹیٹ بینک کے گورنر رہے، کیوں، کیا کوالیفیکیشن تھی؟ آپ جتنے زیادہ سبسروینٹ، آپ جتنے زیادہ جو ہے تو بیہولڈن نظر آئیں گے ویسٹرن آئیڈیلز کے، ویسٹرن ویلیوز کے، ویسٹرن سٹینڈرڈز کے، ویسٹرن جو ہیں تو سولوشنز کے، یہ آپ کا سب سے بنیادی جو ہے تو کوالیفیکیشن ہے کہ جو بندہ جتنا زیادہ ادھر ان کے نظام، ان کے آئیڈیاز کے مطابق ہوگا اتنا زیادہ وہ ہمارے لیے، ہم سمجھتے ہیں کہ قابل ہے. صحیح. ٹھیک ہے، ہمارے لیے قابلیت کا معیار جو ہے تو وہ بنیادی طور پر گورا صاحب ہے. جو بندہ جتنا زیادہ اس کے قریب ہوگا ہم سمجھتے ہیں یہ اتنا کامیاب بندہ ہے. اینڈ دیٹس، یہاں پر میں ایک نقطہ رکھنا چاہتا ہوں اسپیشلی ان پالیسی میکرز کے لیے، ان اویئر لوگوں کے لیے جو کہ امت کے حالات سے میں کہوں گا کہ دل برداشتہ بھی ہوتے ہیں، دکھتے بھی، دل بھی ان کے دکھتے ہیں، اینڈ دے وانٹ ٹو موو آؤٹ، دے وانٹ ٹو سی اے وے فارورڈ کہ کیسے جو ہے تو اس چیز سے نکلا جا سکتا ہے. دیکھیں اگر میں کولیکٹیو کا لفظ استعمال کروں یا ان جنرل ایک معاشرے کی میں بات کروں، معاشرہ جو ہوتا ہے تو اٹ مووز فارورڈ، اٹ چینجز جب وہ ایک آئیڈیالوجی کو اڈاپٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایک وے آف لائف کو اڈاپٹ کرتا ہے، ایک عقیدے کو اڈاپٹ کرتا ہے. یورپ اس وجہ سے آگے نہیں بڑھا کہ انہوں نے اسٹیم کا انجن ایجاد کر لیا تھا. یورپ کے اندر ایک لمبا عرصہ ایک ٹسل چلتی رہی بٹوین چرچ اینڈ فلاسفرس، اور جس کا آخری نتیجہ جو ہے تو وہ سیکولرزم کے شکل میں سامنے نکلا، جہاں سپریشن بٹوین چرچ اینڈ اسٹیٹ ہوا. فرینچ ریولوشن ہے 1792، یا اسی طریقے سے کرامویل ریولوشن کی بات آ جاتی ہے انگلینڈ کے اندر. یہ مختلف ریولوشنز وغیرہ جو ہیں تو اس نے سالیڈیفائی کیا سیکولرزم کے آئیڈیا کو، جہاں پر بنیادی طور پر ان کے لیے ریولیشن عیسائیت کو انہوں نے لمٹ کیا صرف اور صرف چرچ کی حد تک، ایک پرائیویٹ میٹر کے طور پر، ایک انڈیویجول میٹر کے طور پر، اور پبلک ڈومین کو انہوں نے یعنی اس کو کہہ دیا کہ اچھا یہ میجورٹیز اتھارٹی کی بیسس کے اوپر ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اس میں تو ڈاکٹر اکمل ہمیں یہ ایک بڑا کانٹرڈکشن ہے نا، ہمیں تو نظر آتا ہے کہ جو اصل میں مغرب کا جو ایکسپیرینس تھا مذہب کے ساتھ وہ تو ایک بہت ہی تاریک اور ایک جس کو وہ خود ڈارک ایجز کہتے ہیں، اور جس کو وہ ڈارک ایجز کہتے ہیں ہمارے لیے تو وہ سب سے برائٹ ٹائم تھا جب اسلام کی جو شمع تھی وہ روشن تھی، اور ان لٹرل سینس بھی جب ان کی گلیاں کیچڑ سے بھری ہوتی تھی تو ہماری اسٹریٹس جو ہوتی تھی وہ پیوڈ ہوتی تھی، اور
اٹ واز لٹ بائی لیمپس, جو آئل لیمپس ہوتے تھے, اور ہمارے جو ہسپتال اور ہماری یونیورسٹیاں وہ وہاں پر وہ پڑھنے کے لیے آتے تھے. تو ہمارا تجربہ اور ان کا تجربہ تو بالکل مختلف ہے مذہب کے ساتھ. تو پھر ہم کیوں اتنے مرے جا رہے ہیں اس سیکولر آئیڈینٹی کو اڈاپٹ کرنے کے لیے, جو کہ مذہب کو اٹھا کر سائڈ پر پھینکتی ہے, اور ایک سیکولر آئیڈینٹی کیوں ہمارے ایلیٹس کیوں اس کے اوپر بضد ہیں کہ ہم نے یہی لبادہ اوڑھنا ہے اور یہی ہمارے لیے ترقی کا راستہ ہے. انفارچونیٹلی وہ تو سمپلی کیا کہتے ہیں اس کو, منکی سی منکی ڈو والا فارمولا لے کر چل رہے ہیں, اس فلاسفی پہ چل رہے ہیں. از اٹ ایز سمپل ایز دیٹ؟ جی بالکل. ان کا سمپلی نیریٹو کہہ لیں یا ان کا سمپلی آرگومنٹ یہی ہے کہ چونکہ جو کچھ ویسٹ نے کیا اس کی بیسس پر وہ چاند پہ پہنچ گئے, جو کچھ ویسٹ نے کیا اس کی بیسس پر انہوں نے اینٹی بایوٹکس ایجاد کر لیے, انہوں نے میڈیکل سائنسز میں پروگریس کر لی, انہوں نے یہ کر لیا, انہوں نے وہ کر لیا. تو اف دیٹ از دا کیس, مے بی جو ان کے سوشل یعنی میں کہوں گا اوپینینس ہیں یا اسی طرح اکانومی کے حوالے سے یا پولیٹکس کے حوالے سے, تو دے آر کریکٹ ایز ویل. ایک ازمپشن کہ اچھا جس چیز کی وجہ سے یعنی اگر سائنس میں اگر راکٹ وہ ایجاد کر سکیں اور اس راکٹ کی بنیاد پہ چاند پہ جا سکیں, تو مے بی جو ہے تو اسی بیسس کے اوپر ہمیں انٹرسٹ کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ یار سود کا نظام جیسے وہ اگر فزکس کے قوانین کو فالو کرتے ہوئے چاند پہ جا سکتے ہیں, تو معاشی اصولوں کے مطابق سود کو فالو کرتے ہوئے شاید ہم بھی آگے اسی طریقے سے بڑھ سکیں. تو وہاں پر سمپلی منکی سی منکی ڈو والا فارمولا چل رہا ہے کہ دے ہیو ڈن سم تھنگ. ہم ان کو جو ہے اب اس میں جو اصل چیز تھی اگین جس میں نے ابھی پہلے بھی مینشن کیا تھا, دے ڈسکورڈ اے وے آف لائف فار دیم سیلوز آفٹر بروٹل اینڈ بلڈی وارز. مطلب پورے 400 سال کی یورپ کی اسٹرگل ہے, ٹھیک ہے, اس میں 100 ایئرس وار ہے, 30 ایئرس وار ہے, وہ پروٹیسٹنٹس کی اور کیتھولکس کی اور چرچ کی, اور لڑائیاں ہی لڑائیاں ہیں مسلسل جو ہے. تو 400 سال کی جنگوں کے بعد وہ پریسپیٹیٹ کیا سیکولرزم کی شکل میں ہمارے سامنے آیا, ٹھیک ہے. اگر آپ سمپلی دیکھنا چاہتے ہیں 1792 کا فرینچ ریولیوشن ہے, تو جو سیکولرسٹ تھے دی بچرڈ, ٹھیک ہے. پیرس شہر کے اندر کہتے ہیں 32,000 جو ہیں وہ چرچ آفیشلس کو قتل کیا گیا تھا. وہ سچ اے بلڈی مطلب افیئر. اب اس کے بعد جو ہے یہ صرف بلڈی افیئر نہیں تھا, بیسکلی آپ کا جیسے میں نے کہا ایک اسٹرگل تھی, ایک آئیڈیالوجیکل اسٹرگل تھی, ایک آئیڈیالوجیکل ڈسکوری تھی کہ یار میری آئیڈینٹی کیا ہے, میں نے اپنی زندگی کے مسائل کو کیسے حل کرنا ہے, میرے لیے سلوشنز کیا ہیں. اور وہاں پر ہر وہ سلوشن جو اس عقیدے سے نکل رہا ہے اس پر وہ ٹرسٹ رکھتے تھے. اس کے لیے وہ دل جان مال سب کچھ لگانے کے لیے تیار تھے کہ دس از سم تھنگ دیٹ آئی بلیو ان. چنانچہ اس سے جو نکلا ہوا سلوشن ہے, میں سلوشن کے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار ہوں. تو یہ وہ کنڈیشن ہے, ٹھیک ہے نا. یہ اب بھلے امریکن ریولیوشن کی طرف جائیں, چائنیز ریولیوشن کی طرف جائیں, آپ رشین ریولیوشن کی طرف جائیں, آپ جو ہیں تو جرمن یا جیپنیز جس ریولیوشن کو بھی اٹھائیں گے, یہ اسٹرگل جو ہے تو ایک لازمی اسٹرگل ہے جو کہ عوامی اسٹرگل ہے فار دیم ٹو ڈسکور یار ہم نے اپنے زندگی کے مسائل کیسے حل کرنے ہیں. تو اگر وہ لوگ اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں, تو کیا ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو لوگ اس کی ترویج کر رہے ہیں کیا وہ اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے, یا ہمارا معاشرہ ایز اے ہول کیا ان آئیڈیاز کے لیے اس طرح سے جان دینے کے لیے تیار ہے؟ ہمیں تو نظر آتا ہے کہ یہاں پہ جمہوریت کو اٹھا کے ایسے سائڈ پہ کیا جاتا ہے اور لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی واہ زبردست, یہ تو بڑا زبردست کام ہو گیا, اور دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا کانسٹیٹیوشن, دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ ڈیموکریٹک ویلیوز. ان کے لیے تو یہ چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی. تو ہم اس کے یعنی مغرب کے اس ایکسپیرینس کو پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ لا کے اتنے کیوں بضد ہیں کہ ہم نے اس کو یہاں پہ امپلیمنٹ کرنا ہے. یہی تو وہ ایک بنیادی غلطی ہے, دے ڈونٹ ریکگنائز اٹ. اور سوری ڈاکٹر اکبر, اس کے نتیجے میں ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے ایلیٹ جو ہیں وہ امت کو بلیم کر رہے ہیں, لوگوں کو بلیم کرتے ہیں کہ یہ بیکورڈ ہیں, یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, یہ ماڈرن ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور وہ اس وجہ سے لوگوں کے ساتھ ایک نفرت کرنے لگ گئے ہیں. وہ ان کو حقیر دیکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو جیسے کہ کیڑے ہیں اور ان کو تو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیسے ماڈرن ہونا ہے. حالانکہ وہ اس نظریے کو لا کے یہاں پر تھوپنے کی بات کر رہے ہیں جس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بندوق کے نالے کے زور جی, تو یہ ضد کیوں ہے؟ وائی دس اسٹبرنس کہ نہیں یہی کرنا ہے ہم نے؟
انفارچونیٹلی ہمارے سامنے جس طریقے سے سوشل ایشوز کو رکھا جاتا ہے آج کل کے زمانے میں، تو یہ ایک علیحدہ سوڈو سائنس ہے جس میں کہ اسٹیٹسٹیکل انفرنسز قائم کیے جاتے ہیں کہ اچھا اگر مثال کے طور پر خواتین کی تعلیم کا یہ لیول ہو تو ملک میں ترقی کا لیول یہ ہوگا، اگر جو ہے تو GDP یہ سارے کی ساری باتیں جو ہیں تو وہ سارے اس طریقے سے پریزنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اینڈ دیٹس ویئر وہ غلطی کر جاتے ہیں کہ دے اسٹارٹ لکنگ ایٹ اینڈ اسپائرنگ فور اینڈ وشنگ فور کہ اور کاش کا ایک مصطفیٰ کمال یہاں پر بھی آ جائے. اور جیسے اس نے جو ہے آیا نہیں تھا 99 میں جو. جی بالکل بالکل آتے رہے ہیں، مختلف وقتوں میں آتے رہے ہیں. اینڈ دے تھنک سو کہ آپ لوگوں کی، آپ قوموں کی، آپ امتوں کی قسمت بدل سکتے ہیں بائی فورسفلی. میں کہوں گا کہ ان کے گلوں میں کوئی آئیڈیا، ہاں گلوں میں کوئی آئیڈیا انڈیل کر جو ہے تو آپ ان کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ ایک آئیڈیا کے لیے قربانی دینے پر تیار ہو جائیں. نہیں، یہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اور یہ ہم آلریڈی دیکھتے ہیں، اپنے سامنے دیکھ چکے ہیں. بش 2006 میں جارڈن گیا تھا اور وہاں پر اس نے ایک تقریر کی تھی، اینڈ ہی اپولوجائز ٹو دا مسلم ورلڈ، یہ کہہ کر کہ یار لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آپ لوگ سدھر نہیں سکتے. کہتے حالانکہ یہی بات جرمنی اور جاپان کے بارے میں کہی گئی تھی، بٹ وی پروون اٹ رانگ. ہم نے دنیا کو بتا دی دیکھو جاپان اور جرمنی آج کیسے پروگریسو، لبرل اور 1 2 3 یہ سارے ہو سکتے ہیں. تو مسلمان بھی اف گیون دی اپرچونیٹی دے وڈ بیکم سیکولر، دے وڈ بیکم لبرل، دے وڈ بیکم یعنی وہ امریکن راج کے اندر اپنے گیون کردار کے مطابق بیہیو کریں گے. دس از واٹ بش وانٹڈ ٹو سے. اور 2006 اور اس کے بعد عراق سے ان کا نکلنا ہے، پھر اس کے بعد افغانستان سے نکلنا ہے. اس کے بعد جو ہے تو وہ پورا کا پورا جو برتھ پینگز آف نیو مڈل ایسٹ، کانڈلیسا رائس کا جو ہے بڑا مشہور اس معاملے پر ایک بیان تھا کہ بھائی ہم ایک نیو مڈل ایسٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں کہ ویسٹرن آئیڈیاز جو ہوں گے تو وہ آئیڈیل ہوں گے. جی نہیں، جس کا جنازہ ہم نے دیکھ لیا پچھلے 6-7 مہینے کے اندر نا، وہ افغانستان کی بات ہو، اور پھر جیسے ابھی آپ نے خاص طور پر 6-7 مہینے کی بات کی ہے غزہ کے کانٹیکس کے اندر، کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کے ویلیو سسٹم کیا ہے، کہ ان میں کتنی انسانیت ہے، کہ جس چیز کو وہ ماڈرنٹی کہتے ہیں، وہ ماڈرنٹی کا مطلب صرف اور صرف ان کا مفاد ہے. اس کے مفاد کے راستے میں کوئی بھی چیز آئے گی وہ جو ہے تو بھلے بھسم کر دی جائے، دے وڈ ناٹ کیئر اباؤٹ اٹ. مگر یہاں پر اگین میں واپس اسی نقطے کی طرف جانا چاہوں گا کہ ہمارے لیے وے فارورڈ یہاں پر ایکچولی تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ لوپ بنتا ہے، کہ بجائے اس کے کہ ابھی یہ دیکھنے کی کوشش آتی ہے کہ چونکہ لوگ اسلام کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، یہ ایک بیماری ہم میں داخل ہو چکی ہے. ہم ویسٹ کے ایکسپیرینس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کہیں پر بھی سپر امپوز ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ویسٹ کا اپنا جیسے آپ نے کہا کرسچینٹی کے ساتھ جو ان کا ایکسپیرینس تھا انتہائی ہورنڈس قسم کا تھا. ٹھیک ہے، اس میں لوگوں کو جو ہے تو روح کو پاک کرنے کے لیے انکوزیشن ہے، ان کو ایٹ سٹیک جلایا جانا ہے. وہ گلے لیے اور کپرنکس وغیرہ سے جو ہے تو ریکانٹیشنز ہیں کہ بھئی اب تم نے کیوں کہا ہے کہ سورج زمین کے سورج ساکن ہے اور زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے، بلکہ تمہیں واپس لینا چاہیے. یعنی انسانی سوچ کے اوپر ایک پہرا تھا، ایک ریسٹرکشنز تھیں. بالکل. تو یہ چیزیں تو اسلام کی تاریخ میں کہیں بھی موجود ہی نہیں تھی. ہم کیوں یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ اسلام کرسچینٹی ایسا ہے؟ ہم کیوں ازیوم کر رہے ہیں؟ یہ تو سمپلی چربا ہوا نا، پلیجرزم ہوئی کہ ہم نے سمپلی ان کی تاریخ میں سے کرسچینٹی کا لفظ حذف کر کے اوپر اسلام لگا دیا، اور پھر اس کے مطابق کریں کہ جب تک ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ نے ریکگنائز ہی نہیں کیا کہ اسلام اس امت کی انرجی ہے، کہ جس وقت تک لوگوں کو یعنی اس بات کے اوپر موبلائز نہیں کیا جائے گا، نہ تو ان کے جذبات یونیفائی ہوں گے، نہ ان کے افکار یونیفائی ہوں گے، نہ ان کے ایفرٹس یونیفائی ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ بات ہے جس کی وجہ سے جو آپ نے یہ مایوسی والا ماحول کہا نا کہ ہمارے ایلیٹ مایوس بیٹھا ہوا کہ یار یہ لوگ انتہائی کنزرویٹو ہیں، الٹرا کنزرویٹو ہیں، ٹریڈیشنلسٹ ہیں، یہ چیز ہے وہ چیز ہے، یہ نئے آئیڈیاز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، یہ ان کو نہیں کرتے. نہیں بھائی، آپ کے سامنے گول سمپل ہے. یو فرسٹ آف آل نیڈ ٹو ریکگنائز کہ یار وہ کون سا آئیڈیا ہے، وہ کون سی آئیڈیالوجی ہے، وہ کون سا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، جس کو کہ یہ قوم اڈاپٹ کر سکتی ہے، جس کے سولوشنز کو یہ ایکسیپٹ کرے گی، اس پر صبر کرے گی، اس کے لیے قربانی دے گی. اچھا، اب یہی تو دیکھیں، یہی تو اصل میں ڈبیٹ ہے. اب دیکھیں بہت سارے ایسے دوست ہیں جو کہ جن سے اگر بات بھی ہوتی ہے تو وہ تو الٹا ایک ایکیوزیشن رکھتے ہیں
ٹھیک ہے نا, وہ آپ جیسے اور میرے جیسے لوگوں کے اوپر ایک ایکوزیشن رکھتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یار آپ لوگوں کو اصل میں ایک نوسٹیلجیا کی بیماری ہے, کہ آپ لوگ چپکے ہوئے ہیں اس سوچ سے جو کہ ایک امہ کی سوچ ہے. بلکہ ابھی میں یہ کرگستان والا جو معاملہ ہوا تو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک کسی نے اس طرح کی پوسٹ ڈالی ہوئی تھی کہ ہمیں نیشنلزم نہیں ہے بلکہ ہمیں یونیفیکیشن چاہیے ہمیں مسلمانوں, اور اس کے نیچے میں کامنٹس پڑھ رہا تھا, یہ لکھا ہوتا کہ یار یہ امت کا چورن بیچنا چھوڑ دو, یہ جو ہے نا دیکھو یہ تم اس امت کی بات کرتے ہو. یا افغانستان کے جیسے مسئلہ ہو گیا تو کیا کہا جائے گا, یہ دیکھو افغانی جو ہیں یہ نمک حرام ہے, اور یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ, سارے جرائم ان کی وجہ سے ہیں, اور یہ ہے وہ ہے. یا کرکٹ میچ ہو جائے پاکستان اور افغانستان کا تو جناب ایسے جیسے حالت جنگ جو ہے نا وہ بنی ہوئی ہے. حالانکہ یہ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی آپ کامنٹ کریں کہ یہ ایک ایکوزیشن آتی ہے ان کی طرف سے کہ آپ نے ایک ایسے آئیڈیا کے اوپر آپ چپک کر بیٹھ گئے ہیں, اور آپ کو ایک نوسٹیلجیا ہے جس کو ختم ہوئے عرصہ زمانہ گزر گیا, دنیا آگے موو کر چکی ہے, اب نیشن سٹیٹس کا دور ہے, اب نیشنلسٹ سوچ کا دور ہے. اور یہ بات سننے کو ملتی ہے میں آئے دن اپنے ایسے دوستوں سے جو کہ لبرل اور ایک سیکولر ٹینڈنسیز رکھتے ہیں. تو ہاؤ ڈو یو آنسر دس, میں ایکوزیشن کہہ لوں اس کو, سوال کہہ لوں, جو بھی ہے, اس کو کیسے آپ ایڈریس کریں گے؟ دیکھیں نمبر ایک بات یہ ہے, آئیڈیاز جو ہوتے ہیں تو وہ پرانے نہیں ہوتے, آئیڈیاز ریفیوٹ ہوتے ہیں. آئیڈیاز یا تو غلط ہوں گے یا صحیح ہوں گے, ایک سمپل سی بات ہے. ہمارے پاس 1200 سال کا ایویڈنس موجود ہے کہ اسلام لوگوں کو اپ لفٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے سمرقند بخارا کو اگر آپ ایگزامپل کے طور پر دیکھنا چاہیں کہ یہ دنیا کے جیولز بن گئے. ہم ٹمبکٹو میں پہنچے ہیں, اس کو سونا چاندی کا شہر بنا دیا. ہم ہندوستان میں آئے ہیں تو اس کو دنیا کی سب سے بڑی اکانومی بنا دیا. دنیا کے جس جگہ پہ بھی مسلمان گئے, اور یہ نہیں ہے جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ کوئی ایک قوم کی بات ہو, بلکہ ہر ایک علاقے کے اندر اس نے اسلام کے مشن کو اڈاپٹ کیا ہے, اینڈ ہی واز ایبل ٹو ڈو میریکلس. یہ تو پروف ہے کہ اسلام ورکس. ٹھیک ہے, یہ نسٹالجیا نہیں ہے بلکہ یہ پروف ہے کہ این آئیڈیا ڈیلیورز, این آئیڈیا ورکس. ٹھیک ہے, کیونکہ آئیڈیا جو ہوتا ہے مثال کے طور پر نکاح بہتر ہے یا زنا بہتر ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو پرانا اور نیا کے طور پہ نہیں دیکھ سکتے کہ یار نکاح تو پرانے زمانے کی بات ہے, آج کل تو زمانہ آگے ہے اور ڈیٹنگ ایپس کا ہے اور اس کا ہے, اور آپ کون سے زمانوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہاں پر ہم نے ایک آئیڈیا کو اپنے عقیدے کی بنیاد کے اوپر جج کرنا ہے کہ اچھا یہ کہاں سے نکلا ہوا سولوشن ہے. بھائی ایک منٹ صبر, مجھے ٹنڈر ایپ کی طرف لے کر نہیں جاؤ, میں نے دیکھنا ہے یہ زنا پر ہے کہ نکاح پر ہے. تو اس لیے ایشو یہاں پر نئے اور پرانے کے نہیں ہیں, آئیڈیاز نئے اور پرانے نہیں ہوتے. ادروائز تو جمہوریت سے زیادہ پرانا آئیڈیا کون سا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ اس لیے یہ ایک ٹریپ ہے, یہ ایک ٹریپ ہے جس میں کہ جو ہے تو ہمیں پھنسایا جاتا ہے. اور جب یہ نسٹالجیا کی بات آتی ہے, دیکھیں آئیڈیاز کی ویراسٹی تو اس کے رزلٹس ہیں نا. ہم نے 1200 سال اس کو امپلیمنٹ کیا ہے, اور 1200 سال میں اس آئیڈیاز نے ڈیلیور کیا ہے. تو آج ہمارے لیے جو اصل چیز ہے وہ یہی ہے کہ وی نیڈ ٹو ریٹرن بیک. ٹھیک ہے نا, ہم نے واپس لوٹنا ہے اپنی اس آئیڈینٹی کی طرف جس نے ہمیں یونائٹ کیا ہے. رہی بات آپ نے جو یہ امت اور نیشنلزم اور اس کی والی بات کی ہے, دیکھیں اسلام یوٹوپیا نہیں ہے. اسلام یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ آپ میں لڑائیاں نہیں ہوں گی. اسلام یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ آپ میں جو ہے تو آپس میں کسی بات پر جھگڑے نہیں ہوں گے, نفرتیں نہیں ہوں گی, بغض نہیں ہوگا, حسد نہیں ہوگا, کینہ نہیں ہوگا, دشمنیاں نہیں ہوں گی. اسلام اس قسم میں کوئی بھی بات. اور انفارچونیٹلی جب امت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, مسلم یونٹی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, تو اس کو بجائے اس کے کہ جس کانٹیکس کے اندر شرع نے ہمارے سامنے وہ رکھا ہے, اس کو ایک یوٹوپین قسم کا ایک امیج بلڈ کیا جاتا ہے کہ امت کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں تو بس. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات. تو کیا امت نے جو اسلام نے امت کا جو کانسیپٹ دیا ہے وہ کیا کانسیپٹ ہے؟ یعنی یہ بڑی آپ نے ایک انٹرسٹنگ بات کی ہے, کیونکہ یہ واقعی ایک یوٹوپین آئیڈیا بنا کے پریزنٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. واٹ از دا کانسیپٹ آف یونٹی ان اسلام؟ دیکھیں تھوڑا سا خیر اسی بات کو میں مکمل کرتے ہوئے, آج کل جو ہے تو انہوں نے سمپلی امت کی یونٹی کو ایک میں کہوں گا بھائی چارہ جیسی چیز دی. انہیں دیکھو مثال کے طور پر کہہ دیتے ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے کشمیر کے اوپر ہمیں کس نے سپورٹ کیا. ٹھیک ہے, ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں کہ فلسطین میں دیکھو کیسا ظلم ہو رہا ہے,
اور ہمارے ہی کچھ بھولے بسرے دوست جو ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے کشمیر میں ہمارے ساتھ کون سی مدد کی ہے کہ ہم ان کے بارے میں کچھ سوچیں. ٹھیک ہے. اب اسلام جو ہے تو بنیادی طور پر ہمیں یہ بھائی چارہ اور یہ کوالٹیٹیو قسم کی باتیں نہیں دیتا. اسلام ہمیں ایک پولیٹیکل یونٹی کا کانسیپٹ دیتا ہے کہ یہ امت کے ریسورسز, اس امت کی ہیومن ریسورسز, مین پاور, اس امت کے جو ہے تو ملٹری اسٹرینتھ, اس امت کے جو ہے تو لینڈز انڈیوائڈڈ ہونے چاہیے, ایک پولیٹیکل اتھارٹی کے نیچے ہونے چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ انصار اور مہاجرین میں لڑائی نہیں ہوگی. غزوہ بنی مسلک کے موقع کے اوپر جو ہے تو یا معاشر المہاجرین اور یا معاشر الانصار اور جھگڑا بھی ہو گیا اور عبداللہ بن ابی کو اپنی سازش چلانے کا بھی موقع مل گیا. ایون انصار کے 2 گروپس کے اندر بھی مدینہ میں یہودیوں نے جو ایک واقعہ بڑا مشہور ہے, انہوں نے ان کو پرانے وہ جسے کہتے ہیں فوک لور اور وہ انہوں نے وہ شعر پڑھے اور آپس میں تلواریں تک نکل آئیں. قبائلی تفاخر کی باتیں جی کر کے. جی جی. بالکل تو یعنی اگر کرکٹ میچ میں کوئی لڑائی ہو جائے تو اتنی بڑی بات نہیں ہے جس کو آپ بنا کے یہ پیش کر دیں کہ امت کا کانسیپٹ ہی جیسے کہ کوشچنبل ہو گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. واٹس ان کوشچن کہ آج امت کے ریسورسز کو ریپرزینٹ کرنے والے, امت کے ایموشنز کو ریپرزینٹ کرنے والے, امت کے سولوشنز کو ریپرزینٹ کرنے والی پولیٹیکل اینٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. ہمارے پاس نیشن اسٹیٹس ہیں, نیشن اسٹیٹس جو کہ اس پولیٹیکل امریکن مطلب پولیٹیکل سیٹ اپ کے جو ہے میں کہوں گا اس کے کل پرزے ہیں, یہ اس کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ مسلمانوں کے لیے جو ہے تو ایگزسٹ نہیں کرتے. اسلام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت میں جو ہمیں سیٹ اپ دیا ہے وہ ایک کمپلیٹلی علیحدہ اس کا نیریٹو ہے, علیحدہ اس کا اسٹرکچر ہے, علیحدہ جو ہے تو اس کا کانسٹرکٹ ہے. یہاں پر ہی جتنے بھی آپ کو مختلف یہ جو مطلب جن کو ہم ریلیٹ کرتے رہتے ہیں وہ بھلے ہمارے افغانی بھائی ہوں یا جو ہے تو اسی طریقے سے جو ہے تو ابھی تو کشمیر والوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اور کشمیر والوں کے ساتھ ہم نے یہ کیا اور آج یہ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں. تو دیکھیں بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو اسلام نے پولیٹیکل سیٹ اپ دیا وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو میں کیسے پھر اس بات کی شکایت کر سکتا ہوں کہ ایک بندہ گریونس شو کر رہا ہے. میرے بلوچی بھائی ہیں وہ مجھ سے شکایت کر رہے ہیں کہ یار آپ لوگ ہمیں سپریس کر رہے ہو. میرے پاس اسلام بحیثیت ایک پولیٹیکل سیٹ اپ کا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا کہ میں ان کے مسائل کو حل کر سکوں. میرے اوپر تو یہ فیڈریٹنگ ایک اسٹرکچر رکھ دیا گیا نا جس کے اندر فیڈریٹنگ یونٹس ہیں, ایکول یونٹس ہیں اور وہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں. میرے پاس تو ڈویژن آف پاور ایگزسٹ کرتی ہے نا بٹوین سینٹرل, پروویشنل اور سٹی گورنمنٹس, جس کے تحت جو ہے تو لوگوں کے مسائل حل ہونے کے بجائے اور گمبھیر ہو جاتے ہیں. تو جب میرے پاس اسلام کا وہ پولیٹیکل ڈھانچہ ہی نہیں ہے جس کے ساتھ میں لوگوں کے مسائل کو حل کر سکوں تو پھر میں امت کی ڈویژن کا الزام کیسے دے سکتا ہوں. صحیح, زبردست. اچھا تو یہ ایک بڑی زبردست میرے خیال میں ایک ڈسکشن ہماری ایک بڑی ایک نیچرلی اس طرف چلی گئی ہے کہ یہ امت کا تو جو تصور ہے یا یہ جو یونیفیکیشن کا یہ ایک فیل گڈ صرف ایک فیکٹر نہیں ہے بلکہ ایک پورا ایک اسٹرکچر ہے, ایک ڈھانچہ ہے, ایک نظام ہے, ایک پولیٹیکل یونیفیکیشن کی اور یونٹی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. تو یہ بڑا زبردست ہے. اچھا اب اس میں یہ بتائیں کہ آج جب ایک 56 یا 57 ریاستوں میں یہ امت تقسیم ہو چکی ہے, آپ نے امت کے وسائل کی بات کی, تو آج تو وسائل تیل کے وسائل جو ہیں وہ کچھ گلف اسٹیٹس یا کچھ ممالک کے پاس ہیں, اسی طرح سے امت کی جو آرمیز ہیں, باقی جو مطلب ہیومن ریسورس ہے, ہر طرح کا ریسورس وہ ڈیوائڈ ہو چکا ہے. تو آج اس وقت 2024 میں ایک جو پولیٹیکل یونیفیکیشن یا پولیٹیکل یونٹی ہے, واٹ ڈز اٹ مین ٹوڈے, اس کا کیا مطلب ہے, اور یہ اس ڈے اینڈ ایج میں, اور اگین میں اس میں کہوں گا کہ رادر دین اس کو ایک جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ ایک یوٹوپین یا فلاسافیکل آئیڈیا کے بجائے ایک آن گراؤنڈ پالیسی میکنگ کے پرسپیکٹیو سے, پالیسی میکرز کے پرسپیکٹیو سے اگر بات کی جائے تو واٹ ڈز اٹ مین دس پولیٹیکل یونیفیکیشن, یا یہ جو آئیڈیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پر ہم اپنے ریسورسز کو, ہم اپنی ایفرٹس کو چینل کر سکیں اپنے پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے. وہ پرابلمز ہمارے اپنے بھی ہوم گرون ہو سکتے ہیں اور وہ امپوزڈ بھی ہو سکتے ہیں. غزہ کا مسئلہ امپوزڈ ہے, ہماری زمینوں کے اوپر قبضہ کر لیا گیا ہے, قابض جو ہیں تو ہماری عورتوں اور بچوں کو جو ہے وہ ذبح کر رہے ہیں. یا برما کا ایشو ہے, کشمیر کا ایشو ہے. دیز آر ریالٹیز جو کہ ہمارے اوپر امپوز کر دی گئی ہیں. ہمارے اپنے کچھ داخلی مسائل وغیرہ بھی موجود ہیں. اگر سوڈان کو آپ دیکھ لیجئے, ہمارے ہی یعنی 2 فیکشنز, مسلمانوں کی 2 فیکشنز آپس میں لڑائی کر رہے ہیں.
لیبیا میں دیکھ لیجئے 3 حصوں میں تقسیم ہوا ہے، یمن کو دیکھ لیجئے 2 حصوں میں تقسیم ہوا ہے، شام کو دیکھ لیجئے. مطلب یہ ہمارے اپنے انٹرنل اسٹرائفس ہیں. وی آر ناٹ ایبل ٹو، ہم اپنے ریسورسز کو، ہم اپنی ایفرٹس کو جو ہیں تو چینل نہیں کر سک رہے، ہم ڈائریکٹ نہیں کر سک رہے. رائٹ، ہم ICJ کے اوپر انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کچھ ججمنٹ دیں گے کہ اسرائیل کیا کر رہا ہے. 34,000 بندہ یہ وہ ہیں جن کی لاشیں ہم نے تحویل میں لے لی ہیں، جو ابھی بھی ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اس کا حساب کتاب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو ہم ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ICJ کچھ کہے گا تو پھر اس کے بعد ہم نے کچھ کرنا ہے. وہ CC صاحب ہوں، اردوغان صاحب ہوں، یا ہمارے حکمران ہوں، وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اس بات کے کہ ہم اپنے ریسورسز کو تب استعمال کریں گے جب یہ جو سپر اسٹیٹ ہے، انٹرنیشنل آرڈر ہے، ہمیں اس کی اجازت دے گا، یا ہمیں جو ہے تو کہے گا بلو ہیلمٹ پہن کر آ جاؤ، اب آپ نے جو ہے تو رفح کراسنگ کی حفاظت کرنی ہے. تو پھر ہم خوشی خوشی جائیں گے، ہم کہیں گے کہ ہاں اب موقع آ گیا. تو یہاں پر ایشو کیا ہے؟ ہم اپنے پرابلمس حل نہیں کر سک رہے، اینڈ وی آر ناٹ ایبل ٹو یونائٹ آور ریسورسز. رائٹ، وہ بھلے جو ہے تو آرمیز کی بات ہو، بھلے جو ہے تو وہ فائنینشیل ایسٹس کی بات ہو. یارو SIFC کی بات آتی ہے، وہ سعودی انویسٹمنٹ، عرب امارات کی انویسٹمنٹ، ہمیں پتہ ہے کہ پیسمسٹک ایسٹیمیٹس کے مطابق یعنی سمپلی ویلتھی سعودیز کا $800 بلین جو ہیں تو ویسٹرن بینکس میں پڑا ہوا ہے. کہ وہ سورن اسٹیٹ فنڈز کی بات آتی ہے تو وہ $15 ٹریلین تک جو ہیں تو وہ پہنچے ہوئے ہیں، اور سارے کے سارے انویسٹڈ انٹو ویسٹرن مارکیٹس ہیں. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ جو سورن اسٹیٹ فنڈز ہیں، وہ بھلے عرب امارات کے ہوں، کہ قطر کے ہوں، کہ بحرین کے ہوں، کہ سعودی عرب کے ہوں، کہ وہ مسلم پاپولیشن، مسلم امت کی جو ہے تو اپ لفٹنگ کے لیے استعمال ہو سکتے ہوں، تو اس کے مقابلے میں کون سی دنیا کی طاقت موجود ہوگی؟ ٹھیک ہے، بالکل صحیح. تو یہاں پر یہ چیز سب سے بنیادی ایک آ جاتی ہے کہ وی آر ناٹ ایبل ٹو سالو آور پرابلمس، کیونکہ ہم باروڈ آئیڈیاز وغیرہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم انتظار میں ہیں کہ اجازت ملے گی، کچھ کر لیں. صحیح. تو آپ یعنی جس اسلامک پروجیکٹ کی بات کر رہے ہیں وہ ایک پولیٹیکل یونیفیکیشن، اکنامک یونیفیکیشن آف ریسورسز، چاہے وہ آرمیز ہیں، ہیومن ریسورسز ہیں، فائنینشیل ریسورسز، اس کی بات کر رہے ہیں. اچھا، اب یہ تو مطلب یہ تو سیدھا پھر جو پولیٹیکل اسلام کا یا پولیٹیکل ایک یونیفیکیشن کا جو پروجیکٹ ہے، یہ تو سیدھا آپ جو ویسٹرن جو لبرل ورلڈ آرڈر ہے، جو اس وقت ویسٹرن ڈومیننس ہے، آپ اس کے دل کے اوپر تو وار کر رہے ہیں. کیونکہ یہ تو سیدھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مغرب کی جو ڈومیننس ہے، مغرب کے جو انسٹیٹیوشنس ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، اور ہم اپنا جو ایک یونیفیکیشن کا پروجیکٹ ہے ہم اس کو چلائیں گے، مسلمانوں کو ایک کریں گے، ان کے ریسورسز کو ایک کریں گے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ مغرب اس سے بہت زیادہ تھریٹنڈ فیل کرتا ہے، اور وہ اس کو سپریس کرنے کی نہ صرف کوشش کر رہا ہے بلکہ مزید آگے بھی کرے گا؟ کیا آپ کو ایسے اور کیا میں کہوں گا کہ جتنے بھی جو پروجیکٹس مغرب کی طرف سے ہمیں نظر آتے ہیں، چاہے وہ جمہوریت کی بات ہو، چاہے وہ نیشنل باؤنڈریز کو پروموٹ کرنے کی بات ہو، نیشنل آئیڈینٹی کی بات ہو، یا ان کا لبرلزم کے پروجیکٹس ہیں، ان کے سوشل جو جتنے بھی ویلیوز کو مسلمانوں کے اندر ڈالنے کے پروجیکٹس ہیں، کیا یہ اسی پولیٹیکل اسلام کے پروجیکٹ کو روکنے کی کوشش نہیں ہے؟ پھر دیکھیں، CIA جو ہے تو ہر 5 سال بعد اگلے 15 سال کا آؤٹ لک کے لیے ایک ڈاکومنٹ پریپیئر کرتا ہے، اور پچھلے کچھ ڈاکومنٹس میں بار جو ہیں تو وہ یہ پریڈکشن کر رہے ہیں کہ یار یہ ایک خلافت جو ہے تو قائم ہو جائے گی. دے آر وار گیمنگ اٹ کہ مڈل ایسٹ میں کہیں پر جو ہے کہ ایسی ریاست قائم ہوگی ہے جو کہ امریکہ فرینڈلی نہیں ہے، اینڈ ان کے ساتھ جنگ ہوگی تو کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ان کے تھنک ٹینکس ڈائریکٹلی اس بات کے اوپر یعنی وہ ریسرچ پیپرز پبلش کر رہے ہیں. دے آر پریپیئرنگ فار اٹ. ٹھیک ہے، وہ اس بات کو آلموسٹ ایک اپنے لیے فور گون کنکلوژن کے طور پر دیکھ رہے ہیں کہ امت جو ہے تو وہ یار ایبسولوٹلی ناٹ جو ہے جس کے بیسس کے اوپر آپ کا پورا ملک ریلی آؤٹ کر جاتا ہے. رائٹ، دس از دا ریالٹی کہ آپ کے یعنی ہمارے وہ بھلے ایران کی بات ہو، بھلے وہ اردوغان کی بات ہو ترکی کے اندر، بھلے جو ہے پاکستان کی، مصر کی، اینٹی امریکنزم وہ کرنسی ہے، وہ سلوگن ہے جس کے اوپر آپ کے پورے جو ہے تو اس خطے کے لوگ ریلی اپ ہو جاتے ہیں.
یہ اصل چیز ہم نے ریکگنائز کرنی ہے نا کہ وہ کون سی بات ہے جو لوگوں کو یونائٹ کر رہی ہے اپنے جذبات میں، وہ کون سی بات ہے جو لوگوں کو یونائٹ کر رہی ہے افکار میں، سولوشنز میں، رائٹ. وہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ یار یہ جو لبرل ورلڈ آرڈر کی آپ نے بات کی ہے، اٹس ناٹ پاپولر امنگس دا پیپل. ٹھیک ہے، لوگ اس سے وے آؤٹ چاہتے ہیں، لوگ اس کو کلونیلسٹ پاس کی ایک ایکسٹینشن کے طور پر دیکھ رہے ہیں. ہاں ہمارے کچھ برین واشڈ ایلیٹس ہیں جو کہ ابھی تک اسی چیز کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں اور ایک نسٹالجیا میں پھنسے ہوئے ہیں، میں یہ لفظ استعمال کروں گا کہ وہ چاہتے ہیں وہ کسی طریقے سے ہماری عوام بھی ان کی عوام کی طرح ہو جائے، لبرل ہو جائے، سیکولر ہو جائے اور پروگریسو ہو جائے، تو پھر ہمارے بھی وارے نیارے ہو جائیں گے، ہم بھی آگے بڑھ سکتے ہیں. نہیں، پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ وہ کون سے آئیڈیا، وہ کون سا عقیدہ ہے that the people are ready to adopt. ہم نے سوشلزم، عرب سوشلزم، اسلامک سوشلزم، سوشلسٹک اسلام، اسلامک نیشنلزم، نیشنلسٹک اسلام، ریپبلکن اسلام، اسلامک ریپبلک، اور اسی طریقے سے جو ہے تو اسلامک کیپٹلزم اور کیپٹلسٹک اسلام اور اسلامک فائنانس، اور کون سا آئیڈیا کا تجربہ کر کے نہیں دیکھ لیا. اینڈ وی انڈرسٹینڈ کہ جس وقت تک یہ اسلام کا کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو شائبہ نہ دیا جائے، لوگ اس پر آن بورڈ ہی نہیں آتے. آج اسلامک فائنانسز، جس چیز کے ساتھ اسلام لگا دیں، ٹھیک ہے، وہ اسلامی کولر کر دیں، لوگ خریدنا شروع کر دیں گے. اسلامی اسکول ہو جاتا ہے، اسلامی بینک ہو جاتا ہے، اسلامک فائنانسز ہو جاتے ہیں. ابھی آج جو ہے تو ایک خبر تھی کہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ، ٹھیک ہے، یہ میزان کی امین بینک کی بات نہیں، اور اسٹینڈرڈ چارٹرڈ اسلامک کریڈٹ کارڈ لانچ کر رہے ہیں. ایک مارکیٹ، لوگ جو ہیں تو سلوشنز چاہتے ہیں جو ان کے عقیدے کے ساتھ ٹکراتا نہ ہو. صحیح. اچھا، تو مغرب کو یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ جو اس کے آئیڈیاز ہیں، جو اس کے ویلیوز ہیں، وہ نہیں بک رہے اسلامک ورلڈ کے اندر. تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہماری جو ایلیٹ ہیں، دے آر دا لاسٹ ہوپ آف ویسٹ، ان کی آخری امید یا آخری جو جسے کہتے ہیں جن کے اوپر وہ تکیہ لائن آف ڈیفینس؟ کیا ایسے ہی ہے؟ جی بالکل بالکل. دیکھیں اس میں اگین یہاں پر تھوڑا سا ہمیں اس بات کا اندازہ کرنا چاہیے. ہم نے آلریڈی پرابلم کو بھی ڈسکس کر لیا، ہم نے آلریڈی یہ بھی ڈسکس کر لیا کہ یار ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کر سک رہے ہیں، وی اسٹک ان اے پلیس، ہم نہ آگے بڑھ رہے ہیں نہ پیچھے جا رہے ہیں ہم. اور واٹ از دا وے فارورڈ کے کانٹیکس میں ایک بات آ جاتی ہے. ہمیں امت کے اندر بھی ایک زبردست قسم کی جذباتی وابستگی اسلام کے ساتھ نظر آ رہی ہے، اور وہیں پر اس کے اندر جو ایک موجود کنفیوژن ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ کہیں پر ہمیں اس کے اندر نیشنلسٹک فرور، نیشنلسٹک ایموشنز جو ہیں تو وہ بالکل ایسے آ جاتے ہیں جو کچھ آپ کو کرغزستان میں ہوتا ہوا نظر آیا. ٹھیک ہے، وہی بات جو اسٹیڈیم کے اندر تماشائیوں میں آپس میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے اور ہمارے ہی پلیئرز وہ میدان میں اکٹھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ایک پوائنٹ پر ہمیں بالکل جو ہے وہ ایموشنز بغیر کنٹرول کے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے تو ہمیں ایک دوسرے طریقے سے نظر آ رہے ہوتے ہیں. وی ڈو ہیو یہ وائرسز ہیں، یہ وہ زہر ہے جو ہمارے بیچ میں گھولا گیا ہے تاکہ ہم اسلام کے پروجیکٹ، اسلام کی طرف جو ہیں تو نہ جائیں. اس کو روکنے کے لیے بار بار جو ہیں تو اس قسم کی چیزیں وغیرہ پروڈیوس کی جاتی ہیں. ہمارے یعنی مغربی بارڈر پہ آپ دیکھ لیجیے، آج کی خبر تھی کہ وہ قرم ایجنسی کی طرف جو ہے تو پتہ نہیں کتنے دنوں سے پاکستان اور افغان فورسز کے بیچ میں کوئی جھگڑا وغیرہ چل رہا تھا، اور لوکل جرگے نے ان کو پھر اس مسئلے کو حل کیا. ٹھیک ہے، جو ہماری مساجد کو شہید کر رہے ہیں، جو ہمارے بچوں کو پیلٹ گنز استعمال کر کے اندھا کر رہے ہیں، جو ہمارے جو ہیں تو جوانوں کو شہید کر رہے ہیں، وہ کشمیر کے اندر ہو یا باقی کے جو ہے مظفر نگر کی یا گجرات کی یا دہلی کی بات آتی ہے، ان کے ساتھ تو ہم ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تو ہم ہاتھ ملانے کی بات کر رہے ہیں. اور جس ٹائم بات آتی ہے ہمارے ہی اپنے بھائیوں کی، بھلے جو ہے تو وہ پختون ہوں یا بلوچ ہوں، تو وہاں پہ پھر ہم وہ ویپن سسٹم استعمال کرنے کا ذکر کرتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ یار ہم ثابت کر سکیں کہ ہم کتنے ایڈوانس ہو چکے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، اب یہ بنیادی طور پر ایجنڈاز ہیں، یہ وہ ویسٹ کے ایجنڈاز ہیں جو کہ مسلم امت کو ڈیوائیڈڈ رکھنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں تو وہ یعنی میں پاکستانیت اور افغانستانیت کی بنیاد کے اوپر کسی مسئلے کو دیکھوں، میں اس کو اسلام کی بنیاد کے اوپر نہ دیکھوں. صحیح. اچھا، تو اب اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مغرب جو ہے وہ اپنے ایجنڈا کو بزور قوت یا بزور طاقت امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے، تو اس کا تو مطلب یہ نہیں ہے کہ دے ہیو آلریڈی گیون اپ جو بیٹلز آف ہارٹس اینڈ مائنڈز ہے، وہ تو اس کا مطلب ہے وہ لوز کر چکے ہیں. وہ چاہے وہ بغداد میں ہو یا کابل میں ہو یا اسلام آباد میں ہو یا
کائرو میں ہو یا استنبول میں ہو، وہ یہ بیٹل لوز کر چکے ہیں، اور اب وہ اپنے جو استعماری جو ایجنڈا ہے اس کو بزور طاقت امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یہی شاید وجہ ہے کہ وہ مڈل ایسٹ میں پہلے انہوں نے ڈائریکٹ انٹرونشن کی اور وہ ناکام ہوئی، افغانستان میں ڈائریکٹ انٹرونشن کی وہ ناکام ہوئی، اور اب غالباً شاید انہوں نے گیو اپ کر دیا ہے یوں کہوں، یا بس اب انہوں نے وہ پروجیکٹ آؤٹ سورس کر دیا ہے کہ جی اب ہم سے تو نہیں سنبھالا جاتا، اب آپ ہی کریں کچھ، اور ہمارے جو حکمران ہیں ان کو یہ ذمہ داری تفویض کر دی گئی ہے۔ جی بالکل حقیقت ہے، یہ اسی طریقے سے ہے، اور امریکہ اپنے لیے اپنے ورلڈ آرڈر کے لیے چائنا کو ایک زیادہ بڑا تھریٹ کے طور پر دیکھ رہا ہے، اسی کانٹیکس کے اندر وہ کنسالیڈیٹ کر رہا ہے اپنے ریسورسز کو، اپنی ایفرٹس کو، اپنی ایون میں کہوں گا کہ اپنی اٹینشن کو، کہ کہاں پر یار میں نے توجہ دینی ہے، کہ افغانستان عراق پر میں وہ برتھ پینگز آف اے نیو مڈل ایسٹ اور وہ سب کے اندر میں نے تقریباً 10-15 سال گنوا دیے ہیں، اور اس نے چائنا کو اس بات کا موقع دیا کہ وہ آگے بڑھ جائے، سو اٹ وانٹس ٹو ریٹرن بیک ٹو چائنا۔ اور مسلم دنیا کی بات آتی ہے تو وہ اس کو سمپل مینج کرنے کی کوشش کر رہے، دے نو کہ یہ اب ایک فور گون کنکلوژن ہے کہ یہاں پر جو ہے تو اسلام نے ٹرن کرنا ہے، بٹ اچھا میں یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اب میرے خیال میں ہم تقریباً وی آر ایٹ 1 آور، تقریباً گھنٹہ ہو چکا ہے ہمارے اس کو کم و بیش، تو ہم کنکلوژن کی طرف بڑھتے ہیں، اور میرے خیال میں جو جیسے کہ ہماری ایک روایت بھی رہی ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں جب ایک مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، سولوشن کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، تو ہم ساتھ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ ہاؤ از دس گوئنگ ٹو ہیپن۔ تو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں یہ نہیں چل سکتی، کیونکہ آپ نے ایک انہیرنٹ کلیش کی بات کی کہ آئیڈیاز جو ہم پہ امپوز کیے جا رہے ہیں، جو لوگ ہیں وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ لوگوں کے اندر چاہت کسی اور چیز کی ہے۔ تو آپ کے خیال میں جو ایک رائے عامہ ہے، جو پبلک اوپینین ہے، جو اسٹریٹ کے اوپر موجود ہے، کیا وہ اس وقت اس کی کیا سچویشن ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ رائے عامہ اسلام کے لیے ہموار ہے؟ اور کیسے آپ اس کو گیج کیسے کریں گے، بینچ مارک کیسے کریں گے؟ کیا لوگ اسلام کے لیے تیار ہیں؟ ان کی آپ نے ایک جذباتی وابستگی تو کہا، بٹ از دیٹ انف؟ ہاؤ ڈو یو چینج اے سوسائٹی؟ اگر میں ایک تھیسس یہ آپ کے سامنے رکھوں اور مختصر وقت میں آپ اس کو تھوڑا بتائیں ہمارے ویورز کو بھی کہ مچ مور پروڈنٹ، اور جس طریقے سے ہم تھوڑا بہت بات کرتے رہے مختلف اقوام کی ریولوشنز کی، اقوام کے جو ہے میں کہوں گا ان کی تقدیر کے بدل جانے کو، اینڈ اس بات کو ریکگنائز کرنا کہ ان کی ان کے پورا کا پورا چینج ہونا جو تھا، اٹ واز بیکاز کہ انہوں نے ایک نیا آئیڈیالوجی اڈاپٹ کی، ڈسکور کی، اس کو جو ہے تو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیا۔ دے وانٹڈ اونلی سولوشن فرام دیٹ آئیڈیالوجی اینڈ نتھنگ ایلس۔ رشیا کے بعد 1917 کا ریولوشن ہے، چائنا 1949 کا ریولوشن ہے، فرانس 1792 کا ریولوشن ہے، سارے کے سارے جو ہیں اسی طریقے سے اگر ایون امریکن ریولوشن کی بھی بات آتی ہے تو سب کے سب میں ایک بینچ مارک ہے ایک آئیڈیالوجی کا اڈاپٹ کرنا، ٹھیک ہے، عوامی سطح کے اوپر۔ یہاں پر صرف یہ نہیں ہے کہ ماؤ زے تونگ صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ یار میں یہ کرتا ہوں اور آپ بھی میری بات مانو، نہیں، کیونکہ جب عوامی سطح کے اوپر لوگ ایک سولوشن کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو پھر جس ٹائم ماؤ زے تونگ صاحب کہتے ہیں کہ کھیتوں میں چلو، سارے کھیتوں میں جا رہے ہوتے ہیں، ماؤ زے تونگ صاحب بھی ساتھ میں جا رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں فیکٹریوں کی طرف جاؤ، سارے فیکٹری بھلے پیچھے جو ہے قحط پڑ جائے اور کروڑوں میں لوگ مر جائیں، بٹ بیکاز دی آئیڈیالوجی از گیونگ اے سولوشن، ایک سیٹ اپ جو ہے سولوشن دے رہا ہے کہ یار ہم نے یہ کام کرنا ہے، تو اس میں قربانی بھی ساتھ میں آتی ہے، وہ قربانی انہوں نے دی، اس کو بھلے کلچرل ریولوشن آپ کہیں۔ saying that it was not the charisma of Mao Zedong یا اس کی شخصیت کا سحر نہیں تھا، بلکہ وہ آئیڈیا تھا جو کہ پریویل کر رہا تھا، جس کی بنیاد پر لوگوں نے یہ قربانیاں دیں اور انہوں نے یہ سٹانس لیا۔ بالکل، دیکھیں وہ بہت بڑی آبادی ہے، رفلی 1 ارب سے اوپر اس کی آبادی ہے، اور ایتھنیسٹی کے لحاظ سے اور مذاہب کے لحاظ سے ایک بہت بڑی خطہ بھی ہے اور آبادی بھی ہے، اینڈ دے ایز پیپل انہوں نے ایک آئیڈیا کو اڈاپٹ کیا ہے، اور لمبی اسٹرگل ہے نا، 1933 سے ایک اسٹرگل چل رہی ہے، اس کو لانگ مارچ کہیں جو کچھ بھی کہیں، اور اس کی کلمینیشن جو ہے تو پھر 1949 میں ہو رہی ہے،
اینڈ دیٹ اسٹرگل اٹ سیلف، یہ تو بعد میں ماؤ زیدونگ جو ہے تو اس کے بحیثیت ایک یعنی ایک لیڈر کے طور پہ سامنے آتے ہیں، مگر وہ جو پیچھے قربانی کا سارا دور ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے نا، جس میں کہ لوگوں نے آئیڈیاز کی اسٹرگل کی. ٹھیک ہے، ایک کروکڈ آئیڈیا، یعنی ابھی ہمارے سامنے معاشرے کے اندر جو کروکڈ آئیڈیاز ایگزسٹ کرتے ہیں، نیشن اسٹیٹ کے، سیکولرزم کے، یعنی چرچ اینڈ اسٹیٹ کے درمیان میں سپریشن کے آئیڈیاز ہیں، اسی طریقے سے جو ہے لبرلزم کے، اسی طریقے سے اکنامک اسفیئر کی بات آتی ہے تو اس میں ہمارے اوپر فورن ڈکٹیٹڈ سولوشنز امپلیمنٹ کی جا رہے ہیں. ہم IMF کو بار 23 بار تو کہہ چکے ہیں، ہم 24ویں بار بھی ان کو کہہ رہے ہیں یار آؤ ہمیں کچھ بتاؤ ہم نے کیا کرنا ہے. فارن پالیسی کے اوپر ہمارے پاس ڈکٹیٹڈ سولوشنز ہیں. امریکہ جو ہے تو وہ ہم سے کبھی راستہ مانگتا ہے، کبھی افغانستان کے حوالے سے، کبھی انڈیا کے حوالے سے. ہمیں کہا جا رہا ہے، ڈائریکٹلی کہا جا رہا ہے کہ یار انڈیا کے ساتھ نارملائز کرو اور آپ نے چائنا کو بیلنس کرنا ہے. ہم جو ہیں تو ڈکٹیٹڈ سولوشنز کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. ہم نے امت کے سامنے، عوام کے سامنے ان فاسد آئیڈیاز کو، کرپٹ آئیڈیاز کو ایکسپوز کرنا ہے اور ان کے سامنے جو ہے تو ایک اسٹریٹ لائن اسلام کی سولوشنز کی رکھنی ہے. اور دیکھیں میں نے جو شروع میں بات کی تھی نا وہ ڈکلائن کے کانٹیکس کے اندر، کہ اسلام بیکیم اے ٹریڈیشن، ایک ٹریڈیشنل سولوشن بن کر رہ گیا تھا. تو ہم نے امت کو واپس لے کر آنا ہے اسلام ایز این آئیڈیالوجی کی طرف. جی تو ہم نے اس کو ایک ٹریڈیشنل سولوشن کے طور پر نہیں دینا کہ وی آر ریٹرننگ بیک ٹو سم ٹریڈیشن، بلکہ ہم ایک آئیڈیالوجی کی طرف ٹرانسفر ہونا چاہ رہے ہیں کہ یار اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، اور اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت ایک نبی کے وحی کے ساتھ بھیجا اور ہمیں شریعت دی جو کہ قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر اکمل، ویسے ایک چیز تو ہمیں نظر آتی ہے کہ جس بھی مسئلے کے اوپر لوگوں کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے، وہ اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی بہت ہی کامن اگزامپل ہے توہین رسالت کا مسئلہ ہے. یعنی جب لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی نا کہ ہم نے اس کے اوپر سٹانس لینا ہے، اس کی یہ ریڈ لائن ہے، اور اسلام کہتا ہے کہ یار جس نے توہین رسالت کی ہے اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، تو لوگ تو اس ایکسٹریم سٹانس کو بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ بہت ایکسٹریم ہے، انہوں نے کہا اسلام کا جو حکم ہے ہمارے لیے وہ سر آنکھوں پر ہے. اسی طریقے سے آپ نے معیشت کی بات کی، لوگوں کو پتہ ہے کہ سود جو ہے وہ جائز نہیں ہے، تو لوگ بینک اکاؤنٹ ہی نہیں کھولتے، اور اگر کھلوا بھی لیں تو کرنٹ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، وہ دوسرا خسارے والا اور وہ والا اکاؤنٹ نہیں کھلواتے، سیونگ والا اکاؤنٹ. یعنی جہاں پر لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ اسلام کی ریڈ لائن ہے یہ، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، وہاں پہ تو وہ سٹانس لے لیتے. لیکن کیا آپ کے خیال میں جو پبلک اویئرنیس کا جو لیول ہونا چاہیے، جو کہ جس کو آپ کہیں کہ ہاں یہ تبدیلی کے لیے موجود ہے، کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے؟ اور ہاؤ ڈو یو سی آج اگر میں کہوں آپ اگر 20 سال پیچھے چلے جائیں، 30 سال پیچھے چلے جائیں، تو کیسے ایوالو ہوا ہے، کیسے یہ کیونکہ مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ آج سے نہیں، آپ تو ماشاءاللہ بہت عرصے سے لوگوں کے درمیان اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت بھی کرتے ہیں اور اپنے نظریات کو پیش کرتے ہیں، تو آپ نے کیسے اس کو ایوالو ہوتے دیکھا ہے اوور دی ایئرز؟ اچھا، اس سے پہلے کہ میں خیر وہ ایولیوشن کی طرف جاؤں، میں سمپلی جو سوال کا پہلا حصہ ہے کہ واٹس نیسسری اویئرنیس کے کانٹیکس کے لحاظ سے، دیکھیں آپ کو جو بنیادی چیز چاہیے فار ریڈیکل چینج، تو آپ کو ایک ایسے اویئر لوگوں کا گروپ چاہیے جو اس آئیڈیالوجی کو ایمباڈی کر چکے ہیں. نمبر ایک بات، ٹھیک ہے، دے انڈرسٹینڈ دیٹ آئیڈیالوجی ویری ویل، اس کی امپلیمنٹیشن کو، اس کے جو ہیں تو سولوشنس کو، اس کے سولوشن کی ایکسٹریکشن کو، ان تمام حصوں کو جو ہے تو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اس کو پولیٹیکل سسٹم کو، اکنامک سسٹم کو، فارن پالیسی کو، ایجوکیشن کو، جوڈیشری کو، سوشل سیٹ اپ کو، ہر ایک چیز کو جو ہے تو وہ اس پر ایک ریاست کو چلانے کے لیے جتنے بھی امور وغیرہ ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر وہ عبور رکھتے ہیں. یعنی کہ نہ صرف اس کی وڈتھ اور بریڈتھ بلکہ اس کی ڈیپتھ کی ایک انڈرسٹینڈنگ. اچھا، اب یہاں سے پبلک اویئرنیس کی بات آتی ہے. ٹھیک ہے، پبلک اویئرنیس یا پبلک اوپینین کی جو بات ہوتی ہے تو واٹ از ریکوائرڈ کہ لوگ جو ہیں اس آئیڈیالوجی کو ٹرسٹ کرتے ہوں. اس میں ہمیں ضرورت نہیں ہر بندہ مجتہد ہو، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے کہ پیپل ٹرسٹ دیٹ عقیدہ، ٹرسٹ دیٹ آئیڈیالوجی کہ اس سے ملنے والا سولوشن صحیح ہے. نمبر ایک بات. نمبر دو بات یہ ہے کہ دے ٹرسٹ دس گروپ.
ٹھیک ہے، کہ یہ جو جس طریقے سے ایشوز کو اڈاپٹ کرتا ہے، جس طریقے سے سولوشن دیتا ہے، کہ یہ اپنے ایکسٹریکشن کے لحاظ سے، احکام کی پیورٹی کے لحاظ سے، احکام کی کلیئرٹی کے لحاظ سے وہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کر رہا. یہ صرف اور صرف جو ہے تو اسلام کے عقیدہ کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، دس از وٹ پبلک اوپینین اینڈ پبلک اویئرنیس از اباؤٹ. یہاں پر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کو جو ہے تو وہ یعنی تقی عثمانی صاحب کی طرح اسلامک فائنانسز کے اندر پی ایچ ڈی کی ہوئے ہو تو ٹھیک ہے، ہم کہیں گے 25 کروڑ آبادی میں سے کتنے % اس لیول کے ہیں تو ہم کہیں گے اویئرنیس موجود ہے. نہیں، یعنی کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں، اگر میں اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی کروں، کہ اسلام ان کا کرائٹیریا بن جائے، یعنی جس کے اوپر وہ ہر مسئلے کو جج کریں، ہر ایشو کو جج کریں کہ کیا یہ اسلام کے مطابق ہے یا نہیں. فار دیم ٹو وش، ٹھیک ہے، یہ بات ان کی خواہش ہونا کہ اسلام کے مطابق ہمارے افیئرس کو آرگنائز ہونا چاہیے. فار دیم ٹو ٹرسٹ، جو اویئر لوگوں کا گروپ ہے کہ یار یہ لوگ جس طریقے سے اسلام کو اپروچ کرتے ہیں، یہ لوگ جس طریقے سے اسلام سے مسائل کا حل ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی غزہ کا ایشو چل رہا ہے، تو غزہ کے ایشو کے اوپر آپ کو نظر آئے گا بعض جگہوں پر یعنی جہاں لوگ سیز فائر کی بات کرتے ہیں، وہیں پر لوگ یہ نعرہ لے کے بھی کھڑے ہیں کہ آرمیز ٹو اقصی. اسلام کا سولوشن ہے نا، کہ اسلام جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں کہہ رہے ہیں وہ معلوم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، کہ کیا وجہ ہے تم نہیں لڑتے ہو ان عورتوں، بچوں، مردوں کو جن کو کمزور پا کے دبا دیا گیا. رائٹ، تو اب وہ جو اویئر گروپ کی طرف سے آپ کے پاس ایک سولوشن آ رہا ہے تو ٹرسٹ کہ یہ اسلام سے اخذ شدہ ہے اور اس کی پیورٹی میں، اس کی کلیئرٹی میں جو ہے تو کسی قسم کا ابہام نہیں ہے، شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، دس از واٹ از ریکوائرڈ. اچھا، لیکن اب اسی کو ہی صرف اسی آپ کی اس ایگزامپل کو ہی اب میں اگر اٹھا کے دیکھ لوں تو مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ معاشرے میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹرز کا ہو، تاجروں کا ہو، اسٹوڈنٹس کا ہو، تو اس میں مجھے تو یہ بڑا کلیئر مطالبہ نظر آتا ہے کہ یہ اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ جو مسلمانوں کی افواج ہیں ان کو جا کر لڑنا چاہیے اور اپنے مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے. تو یعنی اس مسئلے کے اوپر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پبلک اوپینین یا رائے عامہ جو ہے وہ بالکل موجود ہے. صحیح. تو یعنی اسی طرح سے دیگر بھی ایشوز کے اوپر دیکھیں یہ ایشوز جو اس ٹائم یہ شاکس ہوتے ہیں نا، یہ سامنے آتے ہیں اور ان جنرل لوگ اس کو فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں اینڈ دے آر، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ یعنی اس بات پہ کنسرن شو کرتے ہیں کہ یار کیا ہو رہا ہے، کیا کرنا چاہیے. رائٹ، یہ سارے کے سارے ڈسکشنز ہمارے ڈیلی ڈسکورس کا حصہ بن جاتی ہیں اور وہاں پر پھر آپ کو مختلف جو سولوشنز آ رہے ہوتے ہیں، OICJA کے پاس جانا چاہیے، سیکورٹی کونسل میں جانا چاہیے، یونائیٹڈ نیشنز کے پاس جانا چاہیے، عرب لیگ کا اجلاس بلا لینا چاہیے، اسلامی جو آرگنائزیشن ہے اس کا اجلاس بلا لینا چاہیے، یہ کر لو وہ کر لو. رائٹ، یہ سارے کی ساری باتیں جو ہے نا ڈسکس ہو رہی ہیں نا، مگر وہ سولوشن آؤٹ شائن کرنا شروع کر دیتا ہے جو کہ لوگوں کے اس عقیدے سے نکل رہا ہے جس کے اوپر وہ ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیز جو ہے اسی وجہ سے یہاں پر جب ہم پبلک اوپینین کی بات کر رہے ہیں، وی ہیو ٹو ریکگنائز کہ یہ وہ جنرل اوپینین ہے اباؤٹ دی عقیدہ کہ اٹ از کریکٹ اینڈ اٹ از امپلیمنٹیبل. ٹھیک ہے، یہ پبلک اوپینین جو ہے تو اس گروپ، اویئر گروپ کے حوالے سے ہے کہ دے آر کیپیبل آف ایکسٹریکٹنگ احکام اور اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر پھر اگلا ایک قدم آ جاتا ہے کہ جس لمحے آپ کے پاس یہ ریالٹی ایگزسٹ کرتی ہے. دیکھیں، ہر ایک نظام، ہر ایک معاشرے کے اندر اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، اس نظام کے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں، کچھ طبقات کہہ لیں، کچھ فیکشنز جو ہوتے ہیں، تو وہ پھر اس نظام کے پروٹیکٹرز بن جاتے ہیں، اس نظام کے گارنٹرز بن جاتے ہیں کہ یار ہم جو ہے تو اس نظام کو لے کر چلیں گے. اچھا، میں چلیں اس پہ ہم آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک سوال میرا یہ ہے کہ ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ اب جو لوگ ہیں وہ اسلامک سلوشنز اور اسلام کی طرف ان کی انکلینیشن بھی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اسلام ہو، لیکن ہمیں اس کے کچھ اور ایک اور فکر یا ایک اور تھاٹ اس طرح کی بھی ملتی ہے کہ جی میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ جی جب فجر کی نماز میں اتنے لوگ آ جائیں گے نا جتنے جمعے کی نماز میں ہوتے ہیں تو تب جو ہے نا اسلام آ جائے گا، یا جب لوگوں کا ایمان جو ہے نا وہ 313 جیسا ہو جائے گا نا، بدر کے جیسا ایمان تھا، تو تب یہ ہو جائے گا. یا جب جو ہے نا لوگ، یہ دیکھو نا لوگ تو کرپشن کرتے ہیں اور ملاوٹ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، آپ ان کے اوپر جو ہے نا اسلام نافذ کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو یعنی اس پوائنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو اتنی بڑی ایک ریکوائرمنٹ رکھ دی جاتی ہے
اسلام کے نفاذ کے لیے کہ جب تک یہ نہیں ہوگا، جب تک یہ نہیں ہوگا، جب تک یہ نہیں ہوگا، تب تک تو بھائی لوگ تیار نہیں ہیں اس کے لیے. نہیں، یہ تو اگین یوٹوپین قسم کے اور کچھ ایسے نیریٹیوز بلڈ کر دیے گئے ہیں جس کا شاید انسانی تاریخ کے ساتھ تعلق نہیں ہے. ہم انسانی تاریخ کو اگر اسٹڈی کر رہے ہیں، وہاں پر کیوں کر انقلاب آتے ہیں، وہاں پر یہ آئیڈیا نہیں ہوتا. ایون اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی انقلاب کو بھی ہم دیکھیں، اوس اور خزرج میں سے کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کی؟ جس بات کی پبلک اوپینین بن گئی، ٹھیک ہے، جس ٹائم پہلی ملاقات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور وہ جو ہیں تو صرف اوس کے 6 بندے تھے. اینڈ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی تو انہوں نے کہا کہ یار اف دس پرسن از ایبل ٹو یونائٹ اس، ٹھیک ہے نا، وٹ ہی سینگ، کیونکہ جنگ بواس ہو چکی تھی، آپس میں بار بار ان کے جھگڑے لگے رہتے تھے، جنگیں ہوتی رہتی تھیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اینڈ ہی ٹولڈ دیم کہ ڈائریکٹلی یہ آفر رکھے گی، اگر آپ ہمیں یونائٹ کر دیں تو پھر عرب میں ہمارے خلاف کوئی اور نہیں ہو سکتا. اگلے سال اب یہ دیکھیں، اوس اور خزرج 2 ایسے قبائل تھے جن کے آپس میں جنگ ہو چکی تھی، جنگ بواس ہو چکی تھی، اور اوس والوں نے خزرج میں سے 4 بندوں کو اپنے ساتھ کنونس کیا. اگلے سال جو ہے تو وہ ساتھ لے کر آئے، 12 بندے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ اف یو یونائٹ اس. اینڈ دے ہیڈ دی کانفیڈنس، دے ہیڈ دی کنوکشن کہ یہ عقیدہ، یہ آئیڈیالوجی، اسلام جو ہے تو ان 2 قبیلوں کو آپس میں یونائٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. حالانکہ ان کے پاس دوسرے وہ عبداللہ بن ابی کے تاج پوشی والے اور یہ ساری سولوشنز وغیرہ ایگزسٹ کرتے تھے، بٹ جس لمحے انہوں نے یہ بات سنی دے گاٹ کنونسڈ. اور یہ بات بحیثیت ایک پبلک اوپینین کے مدینہ کے اندر ایگزسٹ کرتی تھی، انصار میں ان کے ایمان پر کوئی محنت نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. دوسرے بیت عقبہ اول جو ہے، یعنی یہ دوسرا سال بنتا ہے، بٹ بیت عقبہ اول اس کو کہتے ہیں، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیمانڈ کی کہ ہمارے ساتھ کسی کو بھیجیے کہ اب اسلام کا چرچا ہے مدینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کی، جی کہ آپ ہمارے ساتھ کسی کو بھیجیے جو ہمیں اسلام کی تعلیم کرے، ٹھیک ہے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جاتا ہے. تو اب چرچا کس بات کا تھا، ٹھیک ہے. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے نہیں ہیں. اوس میں سے جو ہیں تو 8 بندے ہیں، خزرج میں سے 4 بندے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا. اینڈ ان کو بھی جتنے سمجھ میں آپ اندازہ کیجیے، ایک ملاقات ہے، ٹھیک ہے. کوئی انہوں نے وہاں پر 40 دن بیٹھ کر، 4 مہینے بیٹھ کر، کوئی 2 سال کا کورس کیا ہو اور پھر اس کے بعد وہ مدینہ گئے ہوں اور بندہ کہے بھی وہ ایک ملاقات، یار اگر یہ ہمیں یونائٹ کر دیں. دس از ایگزیکٹلی دا ریالٹی رائٹ ناؤ ٹوڈے، کہ آج ہمیں جو چیز چاہیے، نمبر 1 بات یہ ہے کہ امت الحمدللہ، جیسے کہا، امت اسلام کو ٹرسٹ کرتی ہے، اسلام کو جو ہے تو وہ پسند کرتی ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے نا، کہ وہ سڑکوں پہ آ گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں چاہیے. دس از سم تھنگ جو ہے تو اس کو اس بات کے ساتھ جوڑنا بہت ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بنیاد کے اوپر مدینہ کے اندر داخل ہوئے ہیں، وہاں پر آپ کے پاس یہ چیز نہیں تھی کہ وہ جمعے والے دن فجر کے برابر جو ہے. ویسے ڈیمانڈ تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیمانڈ کر رہی ہے، تو مطلب کیا ہمیں عرب اسپرنگ کے اندر نظر نہیں آیا کہ کس طرح سے امت نے ڈیمانڈ کیا؟ یعنی شام کے اندر تو بالکل یہ ہمیں بالکل واضح نظر آتا ہے، مصر کے اندر نظر آتا ہے، دیگر تیونس کے اندر نظر آتا ہے، موراکو، باقی جگہوں پر. تو یہ تو عرب اسپرنگ جو تھا وہ اس چیز کی تو بالکل ایک وہ نہیں ہے، واضح وہ نہیں ہے کہ، کیونکہ وہاں پہ بھی جو سلوگنس لگے وہ صرف یہ نہیں تھے کہ ہمیں اس ڈکٹیٹر سے جان چھڑانی ہے یا اس غاصب سے جان چھڑانی ہے، بلکہ انہوں نے ساتھ اسلام کا نعرہ بھی لگایا کہ ہمیں اسلام چاہیے. بالکل. اور ایکچولی حقیقت یہ ہے کہ آپ یہ مطلب بعض اوقات داد دینی پڑ جاتی ہے ڈسیپشن کی بھی، کہ عراق میں، مصر میں، افغانستان میں امریکہ نے جو کانسٹیٹیوشن بنوایا، جس طریقے سے ہم اپنے آئین کی پہلی شکل کی بات کرتے ہیں کہ بھائی اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور کوئی قانون جو ہے تو جی، تو یہ آئین کو کلمہ پڑھانے والا کام افغانستان میں، عراق میں، مصر میں، تینوں جگہوں پہ کروایا گیا، کہ ایون انہی جذبات اور انہی کو احساسات کو کنٹرول کرنے کے لیے. اسی وجہ سے اس بات کی نیسیسٹی، ٹھیک ہے، سمپلی ایک پبلک اوپینین ہونا از ناٹ انف، کہ آپ کے پاس وہ اویئر گروپ موجود ہو جو آئیڈیالوجی کے اندر سیپڈ ہے، رائٹ، اس کو جو ہے تو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ آئیڈیالوجیکل سولوشنز کیا ہیں، اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ وہ موجود ہو. اس کی غیر موجودگی میں آپ کے پاس پھر یہ
عوامی ریولوشنز ہائی جیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں نعرہ تو لگ رہا تھا الشعب ارید اقساط النظام, کہ بھئی لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ نظام ختم ہو جائے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ہم نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں نہیں دی؟ کیا الجزائر میں ہم نے لاکھوں کی بنیاد پر قربانیاں نہیں دی؟ کہ پاکستان میں تو اس کا مطلب ہے ڈے ون سے اسلام کے لیے اوپینین تھا. جب ہم نے کہا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ, ہم نے تحریک خلافت چلائی, ہم نے جو ہے ہم تو بار بار اسلام کی کوشش کرتے رہے ہیں. ہم نے تحریک پاکستان بھی چلائی, پھر اس کے بعد 1970s میں اسی طریقے سے جو ہے تو تحریک چلی, پھر ہاں ساری ہم تو بار بار کرتے رہے. مگر مسئلہ یہی ہوتا رہا کہ ہر بار ہمیں کوئی نہ کوئی لالی پاپ مل جاتی تھی, بیکاز وی ور ناٹ اویئر. صحیح. اچھا, ناؤ بالکل کنکلوڈنگ اس کی طرف آ رہے ہیں کہ اگر یہ اوپینین بھی موجود ہے, امت اسلام سے محبت بھی کرتی ہے, اسلام چاہتی بھی ہے, تو لیٹ می بی اے بٹ کروڈ, وہ پنجابی میں اگر میں کہوں کہ گل کتنے پھنسی ہوئی ہے, مطلب کیا بات, ویئر از واٹ از دا آبسٹیکل, پھر کہاں پر آپ کو باٹل نیک نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ اگر لوگ بھی چاہ رہے ہیں, ان کے دل بھی اسلام کی طرف مائل ہیں, ان کے جذبات بھی اسلام کے لیے ہیں, اور وہ اپنی سمجھ کے مطابق جہاں پر ان کو سمجھ آتی ہے وہ اسلام کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں, ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں, اسلام کے آنر کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں, اسلام کے عقیدے کو بھی. واٹ از دا, دیکھیں آلریڈی تھوڑا سا میں نے کسی ایک پوائنٹ کے اوپر میں نے یہ بات رکھی سامنے کہ ہر ایک نظام کے گارنٹرز ہوتے ہیں, اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, اس کی کنٹینیوٹی کی ضمانت وہ دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ریالٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہر ملک کے اندر جو ہے اٹ کوڈ بی اے ڈفرینٹ فیکشن, پاورفل فیکشن ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. کہیں پر جماعتیں ہو سکتی ہیں, سیاسی جماعتیں ہو سکتی ہیں, کہیں قبائل ہو سکتے ہیں, کہیں پر جو ہے تو آپ کے پاس اسی طریقے سے عسکری ادارے ہو سکتے ہیں. پاکستان کے کانٹیکس میں بھی اسی طریقے سے اہل قوت. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریولوشن مدینہ کے اندر جو آیا تھا, یہ انسانی تاریخ کا واحد پرفیکٹ ریولوشن ہے, ایک قطرہ خون کا نہیں بہا. وائی؟ کیونکہ مدینہ کے اندر جو اہل نصر تھے ان کو ون کیا گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبا آئے, اور قبا سے آپ نے مدینہ کی طرف شفٹ کرنا تھا, تقریباً میرے خیال سے 3 میل کا راستہ ہے قبا اور مدینہ کے بیچ میں, اور جس شان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے ہیں, آپ اس بات کا اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کا اعلان ہوا, انصار جو ہیں تو وہ زرہ اور اسلحہ سجا کر آ گئے, آپ کے قافلے کے دونوں طرف جو ہیں تو وہ قطار میں کھڑے ہو گئے, اور آپ کے قافلے کے ساتھ جو ہیں تو غلاموں کے دستے جو ہیں تو وہ جنگی کرتب دکھا رہے تھے, اسلحے کے ساتھ کرتب دکھا رہے تھے. اس شان کے ساتھ آپ مدینہ کے اندر داخل ہوئے کہ عبداللہ بن ابی, منافقین, مشرکین, یہود کے 3 قبائل تھے, بڑے بڑے قبیلے تھے, کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ پوچھ سکے کہ یار آپ کون ہو. ٹو ون اوور دی اہل نصر یا جو پیپل آف پاور ہے, کہہ سکتے ہیں جیسے ایک ملٹری پریڈ ہوتی ہے, یعنی جس طرح آج کل کے دور میں گارڈ آف آنر کے ساتھ جو ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ہیں, جہاں پر اس وقت کے جو بھی ان کے چیدہ قبائل, کلینز, فیملیز, ان کے جوان جو ہیں تو وہ اسلحے کے ساتھ چاقو چوپن دستہ جو ہے تو رسول اللہ کو سلامی دے رہا ہے. اچھا, ویسے ہمیں نہیں سیرہ اس طرح سے پڑھائی جاتی نا, کہ جس میں یہ بتایا جائے یہ جو اسپیکٹ ہے ہجرت کا, یہ ہم سے چھپایا جاتا ہے. نہیں تو وہ تو خیر یہ تو علیحدہ پورا سبجیکٹ ہے, میں بھی اس پر پھر کبھی بات ہو سکتی ہے, مگر یہ وہ چیز ہے جو آج ہمیں چاہیے. آپ فرینچ ریولوشن, برٹش کرامول ریولوشن کی بات آتی ہے, کرامول ریولوشن کے بعد چاہے کرامول کی لاش کو اتار کر بھی جو ہے نا تو پھانسی پہ چڑھایا گیا تھا, جس کا ذکر سیٹھ وقار صاحب نے کیا تھا. آئی ہوپ آپ لوگوں کو مشرف کے کانٹیکس میں یاد ہوگا, انہوں نے کوٹ کیا تھا کرامول کی لاش کو پھانسی پہ چڑھائے جانے کو, کہ یار انہوں نے بھی چڑھایا تھا, یہاں پہ بھی ہم چڑھا سکتے ہیں. یہ ویسٹ کے مطلب انقلابات ہوں یا مشرق کے, ہاں رشیا چائنا کے, انتہائی بلڈی افیئرز ہیں. ٹھیک ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بالکل اکیلا اچھوتا جو ہے تو انسانی تاریخ کا واحد انقلاب ہے جس میں ایک خون کا قطرہ نہیں بہا. دس از واٹ از نیڈیڈ ٹوڈے. امت کے اندر اسلام کے لیے اویئرنیس موجود ہے, امت کے اندر اسلام کے لیے کام کرنے والا اویئر گروپ موجود ہے جو اس کے اندر ایکسپرٹیز حاصل کر چکا ہے. اب ضرورت سمپل اسی بات کی ہے کہ اس جو کولونیلسٹ میں کہوں گا کہ باقیات ہیں ہمارے پاس, رائٹ, اس باقیات کو پروٹیکٹ کرنے والے لوگ جو ہیں تو اس کے پیچھے سے اپنی سپورٹ ہٹا لیں. درم سے ختم ہو جائے گا. ہم مشرف ہاؤس آف کارڈس ہیں, اور یہاں پہ دیکھیں واٹس ایٹ اسٹیک.
We have to recognize an idea not worth dying for is not worth living for. کیا بات، کس کے لیے دینا چاہ رہے ہیں؟ یہ ایک دفعہ دوبارہ یہ ذرا، یہ بنیادی اصول ہے نا. آپ زندگی میں کوئی بھی اگر اپنے لیے اصول بنانا چاہتے ہیں, یو نیڈ ٹو ریکگنائز اف این آئیڈیا از ناٹ ورتھ ڈائنگ فار, اٹس ناٹ ورتھ لیونگ فار. ٹھیک ہے, اس کے مطابق آپ زندگی نہیں گزاریں جس کے لیے آپ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہی ہمارا مسئلہ بھی ہے آج, کہ آج کمپرومائز کرنے کو کوالٹی کہا جا رہا ہے, یو ٹرن کرنے کو کوالٹی کہا جا رہا ہے. نہیں, ریڈ لائنز ڈیفائن کرنی ہوں گی, اس کے مطابق جو ہیں تو اقوام پہچانی جاتی ہیں, اس کے مطابق لیڈرز پہچانے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارے لیے ایک وے فارورڈ ہے. ٹھیک ہے, جو اویئر لوگ ہیں فار دیم ٹو ریکگنائز کہ ہم نے ہمارے اوپر مسلط نظام اس کی کرپشن کو واضح کرنا ہے. وہ بھلے سیکولرزم ہو, نیشن سٹیٹس ہوں, لبرلزم ہو, وہ لبرل اکنامک آئیڈیاز ہوں, کیپٹلسٹ ورلڈ آرڈر کی بات ہو, نیشن سٹیٹس کی بات ہو, ہم نے ان کو ایکسپوز کرنا ہے. اور ان کے مقابلے میں اسلام کی آئیڈیالوجی سے نکلے ہوئے, اسلام کے عقیدے سے نکلے ہوئے سولوشنز لوگوں کے سامنے رکھنے ہیں. ایک اویئر گروپ کو جو ہے تو بلڈ کرنا ہے, اس کے لیے اس کو ایک میلٹنگ پاٹ بنانا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ امت کا یعنی امت کے بیچ میں جب سولوشنز آتے ہیں اس اویئر گروپ کی طرف سے, تو یہ امت کے اندر ڈومینیٹ کریں. میلٹنگ پاٹ کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو امت کو مختلف قسم کے مسائل وغیرہ محسوس ہوتے ہیں وہ اس تک پہنچتے ہیں, تو اس تک جب سولوشنز پہنچتے ہیں تو وہ اس اویئر گروپ کی طرف سے پہنچ رہے ہیں. اینڈ دین فار دس اہل نصر کا جو طبقہ ہے کہ وہ اس کلونیلسٹ ماڈل, اس کلونیلسٹ پروجیکٹ سے اپنی سپورٹ کھینچ لے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. ٹھیک ہے, سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے, اور غزوہ خندق کے اندر وہ شہید ہوئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ان کی والدہ کا گزر ہوا تو وہ ان کے آنسو مطلب بہہ رہے تھے, تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی میں کہوں گا غم کو ہلکا کرنے کے لیے کچھ جملے بولے کہ آپ کے آنسو تھم جائیں گے کہ اگر آپ یہ جانو کہ سعد وہ پہلا بندہ ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ مسکرائے. سبحان اللہ, کا عرش ہل گیا, اور عرش جو ہے تو وہ ہل گیا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, دس از کیونکہ سعد بن معاذ یہ کون ہے؟ تاریخ میں پہلے شخص ہیں, یعنی کہ 1,24,000 تو انبیاء ہیں, اور ایسے کیسے کب سے کب تک کی ہے یہ بھی نہیں ہے, مگر یہاں پر جو چیز تھی, what did سعد بن معاذ do؟ یعنی this is a unique honor that was only reserved for that person. اور کیا کیا تھا انہوں نے جی؟ آپ جو بنیادی طور پر یہی تھا نا کہ اس نے عبداللہ بن ابی جس کے تاج تیار تھا, اس کی تاج پوشی ہونی تھی, اس کو اپنا بادشاہ ڈکلیئر کرنا تھا, انہوں نے اس پورے پروجیکٹ کے نیچے سے زمین کھینچ لی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا کہ یہ ہمارے سردار ہوں. صحیح. اچھا, اور آپ دیکھیں یہ آپ نے ایک زبردست, میرے خیال میں انتہائی موٹیویٹنگ آپ نے ایک حدیث ہمارے سامنے رکھی ہے. اور جب آپ دیکھتے ہیں سیرہ کے اندر تو آپ کو نظر آتا ہے کہ انصار کے ساتھ ایک خصوصی محبت ہے, ایک اٹیچمنٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. چاہے وہ انصار کے بچے ہوں کہ جب وہ آتے ہیں تو رسول اللہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو جو ہے نا وہ پیار اور محبت کا اظہار کرتے ہیں ان کے ساتھ. انصار کی جو بارے میں جو ویسے فضائل بیان کیے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے غزوہ حنین کے موقع پر بھی کہا کہ اگر سارے لوگ ایک طرف ہو جائیں اور انصار ایک طرف ہو جائیں تو میں انصار کے ساتھ ہوں گا. اور انہوں نے کہا کہ اے انصار کے لوگوں, تم نہیں چاہتے کہ باقی لوگ جو ہیں وہ بھیڑ بکریاں اور دولت لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ. اور اس موقع پہ انصار کی آنکھیں بھیگ گئیں اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہی وہ چاہیے. تو یعنی یہ جو مقام ہے انصار کا, یہ اسی پرٹیکولر ایکشن سے لنکڈ ہے جب انہوں نے اس کیا کہتے ہیں وقت ایک جب اسلام کو مدد اور نصرت کی ضرورت تھی, اسلامک جو پروجیکٹ تھا اسلامی ریاست کے قیام کے لیے, انہوں نے یہ نصرت فراہم کی رسول اللہ کو. تو یہ وہ چیز تھی جو انہیں ڈسٹنکشن دیتی ہے. بالکل بالکل. اصل میں یہاں پہ تھوڑا سا ایک ماشاء اللہ سے, خیر آپ نے تمہید تو آلموسٹ ایسے باندھی ہے کہ وہ کور کر دیا پورے کے پورے ٹاپک کو, مگر میں سمپلی ایک پوائنٹ جو ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں نصر, انصار, نصرت کو جب ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے تو وہ مدد کی شکل میں کیا جاتا ہے اردو کے اندر. حالانکہ نصر جو ہے تو اٹ از وکٹری. تو انصار دا ونس دیٹ آر گیونگ وکٹری. اذا جاء نصر اللہ والفتح. جی بالکل. ٹھیک ہے نا, اللہ کی طرف سے فتح آ گئی. تو یہ صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ مدد,
کیونکہ مدد جو ہے تو مثال کے طور پر آپ کے ساتھ میں بیگ اٹھایا تو یہ نثر کرنا نہیں ہے, ٹھیک ہے. نثر جو ہے تو ایک بڑے مخصوص کانٹیکس کے اندر ایسی مدد ہے جو آپ کو فتح یاب کرتی ہے, ٹھیک ہے. تو انصار جو جن کی بات آتی ہے تو دیز آر دا پیپل جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے مدد کی فار ہم ٹو بیکم وکٹوریس, ٹھیک ہے. حالانکہ یعنی مہاجرین کی اور پھر بعد میں جس طریقے سے لوگ مسلمان ہوتے رہے اور جس طریقے سے وہ غزوات کے اندر شامل ہوتے رہے, مگر وہ جو پہلا سٹیپ تھا بیت اقبا ثانی والا, جس کو بیت الحرب بھی کہا جاتا ہے, جہاں پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بات پہ بیعت کی تھی کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ وہ نصر تھی, ٹھیک ہے نا. آج کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے مشن کے ریپرزینٹیو تھے, تو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہے, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن موجود ہے, اور اس مشن کو انصار کی ضرورت ہے. اور آج بھی جب انصار کو بلایا یا نصرت کو مانگا جاتا ہے یا انصار کے لیے کہا جاتا ہے کہ یار آج کے انصار بن جاؤ, تو واٹ وی آر سیئنگ از کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو وکٹری دینے والے بن جاؤ, ٹھیک ہے نا. تو آج بھی ضرورت اسی بات کی ہے کہ یہ امت جس طریقے سے ہم نے شروع میں بات کی کہ جو مسائل وغیرہ سارے ایکسیس کرتے ہیں, ہم جس طریقے سے امت کو بے وزن اس وقت دیکھ رہے ہیں, تو اس میں سے وے فارورڈ, بلکہ رسول اللہ کی حدیث بھی ہے نا کہ رسول اللہ نے کہا کہ یار ایک ایسا وقت ہوگا کہ لوگ تمہارے ارد گرد ایسے جمع ہوں گے جیسے کھانے پہ بلایا جاتا ہے, اور تمہارا وزن جو ہے تو جیسے پانی پر جھاگ ہوتا ہے نا اس طریقے سے ہوگا. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا would we be few؟ آپ نے کہا نہیں, ہوگے تو بہت زیادہ, مگر آپ میں وہن آ چکا ہوگا. وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہت الموت. حب الدنیا کیا ہے؟ IMF کا لون. حب الدنیا کیا ہے؟ DHA کا پلاٹ, تمغے, وہ جو ہے ویسٹ پوائنٹ پر امریکہ نے بلا کر اور ساتھ میں جو ہے تو میں بھی ایک دو تصویریں کھنچوا لیں, ٹھیک ہے. حب الدنیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر بات یہی ہے کہ فار اس ٹو ریٹرن بیک ٹو میکنگ ڈیسیشنز بیسڈ اپان دی اسلامک عقیدہ, اس کے علاوہ کسی اور بات پہ نہیں. صحیح. میرے خیال میں بڑی زبردست یہ ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہمیں کنکلوڈ کرنا چاہیے, کیونکہ میرے خیال میں ہم نے بڑا زبردست طریقے سے اس پوری ڈسکشن کو سمرائز کیا, اور آخر میں ہم نے بات کی کہ آج اصل میں اللہ کے دین کو اپنے انصار کا انتظار ہے, وہ لوگ جو کہ انشاءاللہ اللہ کے دین کو ایک دفعہ پھر سرخرو کریں گے, وکٹوریس کریں گے, اور یقیناً ان لوگوں کے لیے بھی وہی مقام ہے جو کہ اس وقت کے انصار کو ملا تھا, آج پھر وہی مقام انصار کا انتظار کر رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کون اس میں جلدی کرتا ہے اور کون اللہ کے دین کی نصر کرتا ہے. ڈاکٹر اکمل, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا اور بڑی سیر حاصل گفتگو کی. بڑا مزہ آتا ہے ہر دفعہ آپ کے ساتھ بات کر کے. میرے خیال میں انشاءاللہ ویورز کو بھی آپ کی ڈسکشن سے کافی کچھ گین کرنے کے لیے موقع ملے گا. اور بھائیو ناظرین, آپ کے لیے بھی یہی میسیج ہے کہ اس پوڈ کاسٹ کو آپ سنیں اور اس کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, آپ کے جو جاننے والے ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں, اور اس کال کو, اس بات کو مزید آگے سے آگے پھیلائیں, کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب ہمیں خاموش نہیں بیٹھنا بلکہ ہمیں متحرک ہونا ہے. کیونکہ غزہ کے اندر جو ہو رہا ہے ہمارے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ, جو اس وقت وہاں سے جو کال آ رہی ہے وہ ہمارے لیے ہے, ہماری افواج کے لیے ہے, ہمارے جو ہم جن کے اوپر آج یہ بھاری ذمہ داری ہے, ہمیں یہ کام کرنا ہے. چاہے ہم اسلام آباد میں ہوں, چاہے ہم کسی اور مسلم کیپٹل میں ہوں, کائرو میں ہیں, استنبول میں ہیں, یا کسی اور مسلم دنیا کے شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ان بہنوں اور بھائیوں کی مدد کریں. اور یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک یہ اسلام کا, یہ جو پولیٹیکل اسلام کا یہ جو پروجیکٹ جس کی بات کی, یعنی اسلام کی مسلمانوں کی ری یونیفیکیشن, جب تک یہ عمل میں نہیں آئے گی تب تک یہ ممکن نہیں ہوگا. تو اسی کے ساتھ انشاءاللہ اس پوڈ کاسٹ کو ختم کرتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.